تبارک و تعالی بڑے حکمت والے ہیں اور بڑے علم والے ہیں۔ اللہ کی قدرت کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا، اللہ کے علم کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا، گھیر نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ سب کو گھیرے ہوئے ہیں اور سب کے علموں کو گھیرے ہوئے ہیں، اولین اور آخرین کے، اگلوں کے، پچھلوں کے۔ اللہ محیط ہے اور ساری مخلوق محاط ہے۔ محاط اس کو کہتے ہیں جس کو گھیرا جائے، خود اللہ محاط نہیں ہے کسی کا۔ اور اللہ پاک اتنی بڑائی والے ہیں کہ اپنی بڑائی کے اظہار کے لیے انہوں نے اپنی قدرت کے یہ نمونے سامنے بتائے ہیں۔ جتنی مخلوقات ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت کے لیے بنی ہوئی ہیں۔ سلسلہ معرفت ہے یہ، سلسلہ ربوبیت نہیں ہے۔ یہ پالنے کے لیے یہ سارا عالم ہونا ضروری نہیں ہے، اللہ نے اپنی پہچان کے لیے سارا عالم رکھا ہے۔ سلسلہ معرفت خدا بندی ہے اللہ کی معرفت کا، کہ اللہ کیسی قدرت والے ہیں، کیسے آسمان انہوں نے بنایا، کیسے زمین انہوں نے بنایا، زمین کے اندر مختلف قسم کی چیزوں کے اگنے کے خزانے کیسے بنائے۔ پانی پڑ گیا، مختلف چیزیں اگ آئیں۔ یہ بھی بہت عجیب بات ہے آدمی اگر سوچے تو، کیونکہ ان چیزوں کو سوچنے کی قرآن پاک میں جگہ جگہ دعوت دی گئی تاکہ آدمی سوچے تو اس سے فکر پیدا ہو اور اس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف طبیعت چلے۔ فکر کے ذریعے سے معرفت ہوتی ہے، معرفت سے پھر محبت پیدا ہوتی ہے اور محبت سے بندگی اور اطاعت کا جذبہ آتا ہے، اسی لیے فکر کی دعوت دی گئی۔ تو یہ بات بہت ہی عجیب ہے کہ پانی پڑتا ہے تو زمین لہلہانے لگتی ہے، مردہ زمین زندہ ہو جاتی ہے۔ اس سے عجیب تر بات یہ ہے کہ زمین میں کتنی چیزوں کے خزانے اللہ نے رکھے۔ بیج موجود ہے، بیج سے درخت کا آنا ایک درجے میں سمجھ میں آتا ہے، لیکن بیج کا رکھ دینا بنا کے وہ کتنا عجیب ہے، وہ کہاں سے آیا؟ ہم اقسام کے بیج اور ہم اقسام کی جڑی بوٹیاں اور ہم اقسام کے درخت اور ہم اقسام کے غلے، یہ پہلے سے ودیعت ہے، اس کی صلاحیت پہلے سے ودیعت ہے۔ کتنی عجیب بات ہے، جبکہ پہلے سے وہ چیز نہیں تھی، کوئی بھی چیز نہیں تھی تو یہ بھی چیز نہیں تھی، اللہ ہی نے پیدا کیا۔ اور پانی کی کیا صلاحیت رکھی کہ اس کا ماء واحد، ایک ہی پانی سے سیرابی ہوتی ہے۔ ایک پانی سیراب ہوتا ہے اور امرود میں سے امرود نکل رہا ہے، آم میں سے آم نکل رہا ہے، جام میں سے جام نکل رہا ہے، سپوٹے میں سے سپوٹا نکل رہا ہے، ہر قسم کا غلہ اس میں سے نکل رہا ہے، ہر قسم کی ترکاری اس میں سے نکل رہا ہے، پانی ایک ہے۔ قرآن کریم میں اس میں غور و فکر کی دعوت دی گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نباتاتی نظام، اگنے کا جو نظام بنایا ہے زمین سے، وہ بہت عجیب ہے۔ برگ درختان سبز در نظر ہوشیار، ہر ورق دفتریست در معرفت کردگار۔ سبز درختوں کے پتے نظر والے آدمی، ہوشیار آدمی کی نظر میں، نظر والے آدمی کے پاس، یعنی جو صاحب نظر ہو، جس کو دیکھنے کا سلیقہ ہو، سبز درختوں کے پتے دیکھنے والے کے پاس ایک ایک پتا اللہ رب العزت کی معرفت کا دفتر ہے۔ یہ فرماتے ہیں بزرگ، ایک ایک پتا دفتر ہے۔ کیسے کیسے پتے ہوتے ہیں، کتنے اس کے ڈیزائن ہوتے ہیں، کیا ان کا نظام ہے۔ چھوٹے پتے الگ ہیں، بڑے پتے الگ ہیں، بڑے ہیں تو بہت بڑے پتے بھی ہیں۔ اب کیلے کے درخت کے پتے کتنے بڑے ہیں اور املی کا درخت اتنا بڑا ہوتا ہے، اس کے پتے کتنے چھوٹے ہیں۔ اور نباتیات کے ماہرین کا کہنا یہ ہے کہ جس درخت کا پھیلاؤ زیادہ نہیں ہوتا، اس کے پتے زیادہ بڑے ہوتے ہیں، اور پتے ایسے ہوتے ہیں کہ اس کے اندر نالی نما پن بنا ہوا ہوتا ہے کہ پانی اس پہ پڑے تو سیدھا جڑ میں آ جائے بہہ کے، جیسے دو ہاتھ پھیلا کے آدمی رکھے تو پانی سیدھا ادھر آ جانے کے لیے۔ کیلے کے پتوں کا حال یہ ہے کہ درخت تو زیادہ لمبا چوڑا نہیں، مگر پانی اگر پتوں پہ پڑے گا تو سیدھا جڑ میں چلے جائے گا اس کے اندر سے بہتے ہوئے۔ اور املی کا درخت خوب پھیلا ہوا ہوتا ہے، جڑیں اس کی دور تک ہے، دور سے بھی پانی جذب کر لیتی، لہٰذا اس کے پتے اللہ پاک نے چھوٹے چھوٹے بنائے۔ کیسے علم والے اور کیسے حکمت والے اللہ تبارک و تعالیٰ ہیں، بڑی قدرت والے ہیں۔ یہ جتنی کائنات کا سلسلہ ہے، یہ سلسلہ معرفت خداوندی ہے کہ اللہ ایسی قدرت والے ہیں، ایسا آسمان بنایا، ایسی زمین بنائی، ایسے چاند و سورج کو بنایا۔ سورج کا نظام کتنا عجیب و غریب نظام، کیسا بڑا ہنڈا ہے وہ، لاکھوں کروڑوں میل کی بڑا یعنی ساخت کا، اور گرم کتنا ہے، اتنا زیادہ، بس جہنم ہے گویا، اندر اس کے لاوا پک رہا ہے اور وہ اس کے ساتھ میں گھوم رہا ہے۔ ایسا عظیم الشان لاوا ہے
اس کے اندر جو ابال ہے، اس کے اندر جو تپش ہے، سوزش ہے، وہ برداشت نہیں ہو کے وہ باہر ابلتا رہتا ہے. ابھی اب تو دوربینوں سے نظر آنے لگا ہے اور میگزینوں کے اندر چھپنے بھی لگے ہیں اس کی فوٹو. وہ لاوا جو نکلتا ہے تو 2.5 لاکھ میل اوپر چڑھتا ہے. وہ ایک دم فوارہ جو نکلتا ہے آگ کا 2.5 لاکھ میل لمبا، اندر سے جو جوش جیسے تندور میں سے جوش نکلتا ہے، ایک دم آگ میں سے لپک نکلتی ہے ایک دم. تو 2 جگہوں سے لپکیں دیکھی جا رہی ہے سورج میں سے، تو 2.5 لاکھ میل لمبی دو نکل رہی ہے اس میں سے. اتنا اندر لاوا پک رہا ہے. ایسے بڑے ہنڈے کو اللہ نے اپنی قدرت سے بنایا اور سراج وہاج بنا دیا، دہکتا ہوا چراغ بنا دیا. چراغ کا چراغ ہے، تنور کا تنور ہے، اوون کا اوون ہے، پتہ نہیں کیا کیا ہے. اور اس کا اپنا ایک مقام ہے، نہ اس کو آگے کر سکتے نہ اس کو پیچھے کر سکتے. اور تھوڑا قریب کر دیں تو زمین والوں کو جینا مشکل ہو جائے، اتنی گرمی آنے لگے گی. اور تھوڑا اوپر کر دیں تو زمین والوں کو مطلوبہ تو گرمی نہیں آئے گی، سارے مر جائیں گے. اسی لیے قرآن پاک میں سورج کے چلنے کی جگہ کو بیان کرتے ہوئے اللہ نے اپنے علم کا اور اپنے اندازے کا حوالہ دیا. والشمس تجری لمستقر لها ذلك تقدیر العزیز العلیم. سورج چلتا ہے اپنے ٹھکانے پر، جو اس کی جگہ مقرر ہے اس پر. اور یہ اندازہ ہے غلبے والے کا اور یہ اندازہ ہے علم والے کا. تقدیر العزیز العلیم، عزیز کا اور علیم کا یہ اندازہ ہے کہ کیسا اس کا غلبہ ہے کہ ایسی بڑی مخلوق بنائی اور اس کو طاقت کنٹرول میں رکھے ہوئے. اور علم کیسا ہے، اس کی ساخت دیکھو، اس کا بڑاپن دیکھو، اس کی گرمی دیکھو، پھر اس کا زمین سے مسافت دیکھو، پھر اس کی فٹنگ دیکھو. اور کروڑوں سال گزر گئے، اپنا نظام ہے، اس میں ذرا برابر تبدیلی نہیں آتی، بال برابر فرق نہیں آتا. 5000 سالہ جنتری اوقات کی اپنے پاس میں لگی ہوئی ہے. مطلب یہی ہے کہ 5000 سال میں بھی کوئی بال برابر فرق اس میں نہیں آئے گا، یہی ٹائم رہے گا. ہزاروں کروڑوں سالوں سے اللہ نے نظام بنا. یہ سب سلسلے معرفت خدا بندی. اللہ اسی قدرت والے ہیں. پرانوں کے جوڑ میں حضرت مولانا سعد صاحب دامن برکاتہم فرما رہے تھے کہ یہ جتنی مخلوقات ہیں یہ لوگوں کو دھوکہ ہو گیا کہ لوگ سمجھتے تو ہیں کہ واقعتاً یہ بہت بڑی مخلوق ہے، مگر اب لوگوں کے ذہن میں یہ آ گئی بات کہ اتنی بڑی مخلوق سے فائدہ کیسے اٹھایا جائے. اللہ نے اپنی قدرت سے مخلوق بنائی ہے تو مخلوق سے فائدہ اٹھانے کی طرف ذہن چلتا ہے. جو ہمارے قبضے میں ہے اس سے بھی، جو ہمارے قبضے میں نہیں ہے اس سے بھی. جو ہمارے قبضے میں نہیں ہے تو مخلوق سے فائدہ ہو ہی رہا کہ اللہ نے اس مخلوق کو بنایا یہ فائدے کے لیے. ہوائیں ہمارے قبضے میں نہیں، بادل ہمارے قبضے میں نہیں، سورج ہمارے قبضے میں نہیں، آسمان ہمارے قبضے میں نہیں، دریا ہمارے قبضے میں نہیں، کام چل رہا ہے. اور ان سے جس حد تک فائدہ اختیاری طور پر اٹھایا جا سکتا ہے اس کے بھی چکر میں انسان. اور جو چھوٹی چھوٹی مخلوق ہے جہاں تک انسان کی دسترس موجود ہے وہاں تک اس کا ہاتھ پہنچتا ہے، اس سے فائدہ اٹھانے کے چکر میں. حضرات انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات میں اور امام الانبیاء آقا نامدار حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں یہ بات ہے. نبی اس لیے آئے، پیغمبر اس لیے تشریف لائے، اللہ نے ان کو اس لیے بھیجا کہ مخلوق کو یہ بتائے کہ دیکھو جس نے یہ چیزیں بنائی وہ ایسی قدرت والا ہے، اس کی قدرت سے فائدہ لینا سیکھو. اللہ نے اپنی قدرت کے مظاہرے میں مظاہر بنائے یہ سارے، تو ان مظاہر سے فائدہ لینے کے لیے یہ چیزیں نہیں بنائی گئی، وہ تو فائدے کے لیے تمہارے لیے بنائی ہیں. لیکن تمہیں اس بات کی دعوت دی گئی ہے کہ جو ذات ایسی قدرت والی ہے اگر چاہیں آپ تو اس قدرت، ایسی قدرت والی ذات سے اپنا تعلق پیدا کر کے اس کی غیر مخلوق قدرت سے فائدہ اٹھانے کی صلاحیت اپنے میں پیدا کرو. ایسی قدرت اس کے پاس، ایسی جو قدرت والا ہے اس قدرت والے سے کیسے فائدہ اٹھایا جائے، براہ راست اس سے کیسے لیا جائے، اس کا بھی راستہ ہے جہاں تک انسانوں کا علم نہیں جا سکتا تھا، انسانوں کے احساسات نہیں جا سکتے تھے، آدمی اپنے عقل و دانش سے وہاں تک نہیں پہنچ سکتا تھا. وہاں وحی کا علم آتا ہے، وہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم آتا ہے، آسمان سے اس کی باتیں آتی ہے کہ اس کے بعد آگے کی چیز کیا ہے. ورنہ انسانوں کے بس میں تو یہی تھا کہ بھائی ہمارے ہاتھ پیر ہیں، یہ ہمارے احساسات ہیں، یہ ہمارے تجربے ہیں، یہ ہماری عقل ہے اور یہ چیزیں دوڑو اس میں، محنت کرو اس میں، اور مخلوق کر بھی رہی ہے. اور اللہ پاک اپنی قدرت کے کرشمے اس میں بھی دکھائی رہے چونکہ وہ ساری قدرت ہی قدرت کے مظاہر ہیں. تو ایک ایک چیز میں بے پناہ طاقت اللہ نے رکھی ہے اور بے پناہ شکلیں رکھی ہیں. حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ انسان اپنی صلاحیت پوری کسی بھی چیز پہ لگا دے، اللہ اس میں اپنی قدرت کا کرشمہ دکھا دے. یہ اللہ کی عادت ہے. سنت اللہ یہ ہے کہ اگر آدمی اپنی صلاحیت جو اس کے بس میں ہے، دماغ کی، تجربے کی، کوشش کی، جد و جہد کی،
کسی بھی چیز پہ لگا دے، لکڑی پہ لگا دے، لوہے پہ لگا دے، پتل پہ لگا دے، آدمی پہ لگا دے، جانور پہ لگا دے، اللہ پاک اس کے بعد اس میں اپنی قدرت کا مظاہرہ کر دیں گے کہ میں اس میں ایسی قدرت والا ہوں۔ کیونکہ انسان کی اس محنت کا لگانا سبب کے طور پر اللہ نے اس دنیا میں نظام کی حیثیت سے رکھا ہوا ہے کہ تو اس میں یہ کام کر دے، اس کے بعد تو پھر میری کرشمے کو دیکھ کہ میں کیسی قدرت والا ہوں اور اس میں کیسی چیز نکال دیتا ہوں، کیسا نیاپن اس میں پیدا کر دیتا ہوں۔ ندرت ہے، نیاپن ہے، نیا کمال ہے، نئی خوبی ہے، نیا فائدہ ہے، نئی صنعت ہے، وہ چیز آ جاتی ہے اس میں سے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا مادے پر محنت کر رہی ہے، سامانوں پر محنت کر رہی ہے، میٹیریل پر محنت کر رہی ہے، اور میٹیریل بھی ہمہ اقسام کا ہے، ہمہ اقسام پہ محنت کر رہی ہے۔ حق تعالیٰ شانہ اپنی قدرت کے کرشمے دکھا رہے ہیں، کہاں کہاں یہ انسان پہنچ گیا اور کیسی کیسی چیزیں آئے دن ایجاد ہو رہی ہیں۔ کبھی سنا جاتا تھا کہ جمشید کے بعد ایک جام ہے، جام جمشید، بہت مشہور بادشاہ اجنا والا، اس کے جام کی خصوصیت یہ ہے کہ ساری دنیا اس کے جام کے اندر اس کو نظر آتی تھی۔ پتہ نہیں کیا بنایا تھا اس نے، تاریخی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، ہوائی فائر تھی، پتہ نہیں یہ واقعتاً کوئی بات تھی، اس وقت جو بھی تھا۔ لیکن آج دیکھ لو، آج تو جامع جمشید ہر ایک کے گھر میں رکھا ہوا ہے، ساری دنیا سمیٹ لو، ساری دنیا پھر لو، اللہ کی خود۔ اور بنتا کس چیز سے؟ یہ آپ کا کمپیوٹر بنتا کس چیز سے؟ ریت سے بنتا ہے، اس میں زیادہ تر میٹیریل ریت کی قسم کا، انتہائی سستا، انتہائی معمولی، اس کے اندر صنعت پائی جاتی ہے، اس میں کمال پایا جاتا ہے، استفادے کی شکلیں بہت پھیلی ہوئی ہیں، اس لیے وہ مہنگا ہے، میٹیریل مہنگا نہیں ہے اس کا۔ ایک کمپیوٹر کے اسٹوڈنٹ نے مجھے بتایا کہ اس کا میٹیریل انتہائی معمولی ہوتا ہے اور ریت کی طرح کا ہوتا ہے جس سے وہ بنتا ہے۔ بس اللہ نے کہاں سے کہاں پہنچا دیا، اور کیسی اس میں اپنی قدرت کے کرشمے دکھا دیے، پوری دنیا اپنی سمٹ گئی۔ اللہ اسی قدرت والے ہیں۔ وربک فکبر، کرنے کا کام کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی کو بیان کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی کو سوچنا۔ اللہ کیسے قدرت والے ہیں، اور کیسے علم والے ہیں، اور کیسی حکمت والے ہیں، کیسی ربوبیت والے ہیں، اور کیسے پالنے والے ہیں۔ جب وہ پالنے پر آئے تو کیسے پالتے ہیں، پالنے کی شکلیں بڑی عجیب ہیں ان کی۔ جب وہ پکڑنے پر آئے تو کیسے پکڑتے ہیں، پکڑنے کی شکلیں بڑی عجیب ہیں۔ جب وہ حفاظت کرنے پر آئے تو کیسے حفاظت کرتے ہیں، ان کی حفاظت کی شکلیں بڑی عجیب ہیں۔ اللہ نے اپنی قدرت سے بہت سی چیزیں حفاظت کے نام سے بنائی ہوئی ہیں، بہت سی چیزیں پکڑ کے نام سے بنائی ہوئی ہیں، بہت سی نفع کی شکلیں انسانوں کے سامنے بنی ہوئی ہے، بہت سے نقصان کی شکلیں بنی ہوئی ہے۔ لیکن وہ ایسی قدرت والے ہیں کہ جتنی نفع کی شکلیں ہیں ان کو نقصان کا کر دیں، وہ ایسی قدرت والے ہیں کہ جتنے نقصان کی شکلیں ہیں ان کو نفع کا کر دیں۔ ایسی قدرت والے ہیں، جن سے نفع نکلتا ہے ان سے نفع نکالنا یہ بھی اللہ ہی کا کام ہے، لیکن اس سے نفع نکالنے کے اللہ پابند نہیں ہے، چاہے تو اس سے نقصان نکال دیں۔ اسی لیے شکل کے اوپر نہیں رہنے کو کہا گیا ہے کہ تم شکل کے اوپر مت جاؤ، شکل نفع کی ہے بس اس کو پکڑے رہو، حلال حرام کسی بھی طریقے پر نہیں۔ کیوں؟ اس واسطے کہ اس میں سے نفع نکلنا پھر ایک مستقل کام ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی پر ڈیپینڈ ہے۔ وہ چاہے تو نفع ملے گا، نہیں تو پھر نقصان بھی نکل جائے گا اس میں سے، اور ہوتا ہے ایسا۔ جتنے حفاظت کے اسباب ہیں ان میں سے ہلاکت نکل آتی ہے، کیونکہ وہ ایسی قدرت والے ہیں۔ اور جو ہلاکت کے اسباب ہیں ظاہری طور پر ان سے مت ڈرو، اللہ پر نظر رکھو، کیونکہ ہلاکت کے سبب سے ہلاکت نکلنا کوئی یقینی نہیں ہے، اس میں سے حفاظت نکل آ سکتی ہے۔ اللہ ایسی قدرت والے ہیں، نہ صرف قدرت والے ہیں، دکھاتے رہتے ہیں اپنے نقش، اپنی اس قدرت کے نظاروں کو وہ دکھاتے رہتے ہیں کہ ہلاکت میں سے حفاظت نکال دیا، حفاظت میں سے ہلاکت نکال دیا، اور ہلاکت میں سے ہلاکت، حفاظت میں سے حفاظت دی تو دنیا ویسے بھی سمجھتی ہے۔ مگر اللہ شکلوں کے پابند نہیں ہے، ساری شکلیں اللہ کے پاس ایسی ہے جیسے کسی کے آدمی کے پاس چولہے میں برتن ہوا کرتے ہیں، چولہے کے برتن نام ان کے مختلف ہوتے ہیں لیکن کام ان سے وہی ہوتا ہے جس سے آپ فی الحال دودھ پان کے نام سے دودھ پان ہے، تو ٹھیک ہے آپ تو اس میں دودھ ہی رکھتے ہیں، لیکن ایمرجنسی میں آپ اس میں چائے بھی بنا لیتے ہیں۔ برتن تو منع نہیں کر سکتا کہ صاحب میں تو دودھ پان ہوں، میرے میں آپ نے چائے کیوں ڈال دی؟ ہمیں ڈال دی، بس مالک کو حق ہے کہ وہ دودھ کی بجائے چائے ڈال دے۔ کچھ بھی نہیں، برتن کچھ بھی نہیں ملا آپ کو، صبح جا کے نہاری لے آیا، منع کرتا ہے وہ ہے تو وہ دودھ پان لیکن نہاری دار بھی بن گیا۔ اس کے اندر شربت ڈال دے تو شربت نکل آیا، اس میں مرچی رکھ دو تو مرچی نکل آئے کہ ہے دودھ پان نام کی طرح کام کی طرح۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھی معاملہ ایسے ہی ہے کہ مخلوق کی جتنی مخلوقات کی جو شکلیں ہیں وہ شکلیں اللہ کی مخلوق ہیں، اور ان شکلوں میں جو کچھ صفات اللہ نے رکھی ہیں نفع و نقصان کی، ان سے جو کچھ ظاہر ہوتا ہے تو اللہ کے حکم سے ظاہر ہوتا ہے، اور اس ظہور میں اللہ تبارک و تعالیٰ پابند نہیں ہے، اس اظہار میں اللہ پابند نہیں ہے کہ جس کا جو نام ہے اللہ وہی کام کرے گا۔ آگ اگر جلاتی ہے تو وہ جلاتے بھی ہیں اور حفاظت بھی کر لیتے ہیں، اور وہ تو ایسی شان والے ہیں کہ ایک ہی وقت میں جلانے کا بھی کام لے لے، ایک ہی وقت میں حفاظت کا بھی کام لے لے، ایک ہی وقت میں کر لیں۔
बाकी रहमत अल्लाह अलैह ने लिखा है ना, रूम रहमत अल्लाह अलैह ने भी, कि जिस वक्त इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया, इब्राहिम अलैहिस्सलाम तो वहाँ मस्त थे, उनके लिए तो गुलजार बनी हुई थी वो आग। तो नमरूद ने कहा कि आखिर इस आग को हुआ क्या, आग का काम तो जलाने का है, ये इब्राहिम को जलाती क्यों नहीं। तो आग से आवाज आई कि मेरा काम जलाने का है, मगर तू फिर मैं बताऊंगा कि मेरा काम जलाने का है क्या नहीं है। ठीक है, नमरूद के लिए आग को गुलजार नहीं किया गया था, तो इब्राहिम के लिए कहा गया, या नार कूनी बर्दा व सलामन अला इब्राहिम ला अला नमरूद। हो जाएगा सबके लिए, फिर वो गुलजार ही है, नहीं तो वो तो इब्राहिम के लिए स्पेशली था वार्डम। बाकी नॉर्मल उसका अपना नॉर्मल हालत थी उसकी, सबके लिए आगे थी। इसकी कुदरत वाले हैं कि एक ही वक्त में दो सिफात का ज़ुहूर, हिफाजत करने पर आए तो यूं हिफाजत करे, पालने पर आए तो यूं पाले। दुश्मन के घर की तरफ मूसा अलैहिस्सलाम को भेज रहे हैं, जिसने हजारों को तो मूसा अलैहिस्सलाम की खातिर ज़ुबा कर दिया, हजारों बच्चों को माँ के पेट चीर चीर के नवमौलूद को निकाल के खत्म कर दिया गया। ऐसे अंदोजनाक दिलदोज वाक़यात तक पेश आ गए क्या किसी तरीके से बनी इसराइल का वो बच्चा पैदा ना हो जिसके बारे में ये आतिशी और मजूसी जो है या ये सितारा परस्त और नजूमी ये पेशीन गोई कर रहे हैं कि अगर वो बच्चा पैदा हो गया तो फिर तेरी सल्तनत बर्बाद हो जाएगी। अल्लाह ताला फरमा रहे हमने भी ये तय कर लिया कि फिरौन जिस चीज से डर रहा है वो सामने ला के रहे। हमने भी ये तय कर लिया था कि फिरौन जिस चीज से डर रहा है वो चीज सामने आ जाए, और वही था कि एक बच्चा पैदा होगा मेरी सल्तनत को डुबो देगा। पैदा करना भी तय कर दिया, सल्तनत को डुबोना भी तय कर अब भेज दिया। मूसा अलैहिस्सलाम की माँ को इस बात का इल्हाम हो गया कि तुम पानी में डाल दो और संदूक में बंद कर दो। संदूक में बंद कर दे छोटे बच्चे को, जाहिर है कि हिफाजत का सामान नहीं है तो हलाकत का सामान है, यूँ आप थोड़ी देर संदूक में बंद करके देखो बच्चों, रख दो 2-3 दिन के बाद, फिर देखो क्या होता है उसके बाद। ये कोई नेकलेस थोड़ा ही है, चंदन हार थोड़ा ही है कि संदूक में बंद कर दो, मगर अल्लाह ने कहा कि बस संदूक में बंद करो। ताबूत बस उसको जो है ताबूत में रख दो, ताबूत में रख दिया और मजीद बढ़ाई है कि उसके पानी में डाल दो। रोजन अगर है उसमें पानी आता है तो भी हलाकत है, पानी नहीं आने की उतना बंधे हुए तो भी मुसीबत है, एकदम उठ के मर जाने की बात है। अल्लाह तबारक व तआला वहां पाल रहे हैं मूसा अलैहिस्सलाम को। मूसा अलैहिस्सलाम की सीरत में जो किताबों में जो कुरान पाक में जुज़ियात मज़कूर नहीं होते वो तारीख के हवालों से भी मालूम हो जाते हैं। अगर कुरान पाक या हदीस शरीफ में उसका इनकार नहीं है तो उसको मानने में भी कोई हरज नहीं है। उनके हवाले में ये लिखा है कि मूसा अलैहिस्सलाम बस अंगूठा चूस रहे थे और उसी से उनका दूध निकल रहा था, ऐसे पाल रहे थे। ताबूत के अंदर मूसा अपनी उंगली से तरबियत का काम ले, अल्लाह पाक रुबूबियत का काम ले रहे, पाल रहे हैं, उससे उनकी ग़िज़ा पहुंच रही, खुद उन्हीं से उनकी ग़िज़ा पहुंच रही। और जैसे ही वहां चले गए फिरौन के पास, उनके मुंह से अंगूठा निकल गया, भूख लग गई, क्योंकि पालने के लिए अल्लाह तबारक व तआला और शक्लें बना रहे थे अब, और शक्लें अल्लाह बनाता है, इसलिए मुसब्बिबुल असबाब जो शक्लें हैं उनसे पालने का काम लेना ये भी वही करते हैं, और कोई नई शक्ल पैदा कर दे ये भी वही करते हैं, और शक्लों में शक्ल, शक्लों में शक्ल, कोई निहायत नहीं, कोई हद नहीं है। बस मूसा अलैहिस्सलाम के मुंह से अंगूठा निकला और बच्चे को भूख लगना शुरू हो गई। जैसे वो मूसा अलैहिस्सलाम फिरौन के और फिरौनियों के सामने आ गए, क्योंकि भूख इसलिए लग गई है मूसा को अब कि अब दूध पिलाने वाली होना था। अगर अभी भी उनके अंगूठे से वही दूध निकलता रहता और उनके सैराबी का इंतजाम होता रहता तो वो तो फिरौन को और पक्का हो जाता उसका शक, अरे कहीं ये तो अभी से एक नई किस्म की चीज दिख रही, ये सारे बच्चे तो रोते रहते हैं, ये अपना दूध खुद ही लेके आया साथ में, तो वो तो फिर और दुश्मन हो जाता मूसा अलैहिस्सलाम का। अल्लाह तबारक व तआला ने वहां भूख लगा दिया मूसा को, रोना शुरू कर दिया बच्चे ने। अब कोहराम मच गया शाही महल के अंदर कि भाई बच्चे की परवरिश का इंतजाम करो, दूध पिलाने वालियां कहाँ हैं, मरादे कहाँ हैं, दूध पिलाने वालियां कहाँ हैं, बुलाओ। शाही महल के अंदर दूध पिलाने वालियों की क्या कमी है, धड़ा बस्तियों से फिर शहर से खवातीन आना शुरू हो गई बच्चे वाली कि हम पिलाएंगे। इस वास्ते कि ये तो जॉब का बेहतरीन मौका था ना, आला किस्म का जॉब मिल जाता बादशाही महल के अंदर। अब वहां अल्लाह ताला कुरान पाक में क्या फरमा रहे हैं, वहर्रमना अलैहिल मरादिअ, जितने दूध पिलाने वालियां हैं सबको हमने मूसा पर हराम कर दिया था, खबरदार किसी का मत पीना तो अपनी अम्मा का पीना बस। क्यों? इसलिए कि माँ का दूध पिलाना है, माँ की गोद में रखना है, माँ वापस लेके जाएगी। हमने यूं कहा था कि इन्ना राद्दूहु इलैक, बच्चे को तुम पानी में डाल दो, हम वापस करेंगे बच्चे को। अल्लाह ने फरमाया कि ये हमने इसलिए किया था कि ईमान वालों को इस बात का यकीन आ जाए कि अल्लाह जब कोई बात बोलते हैं तो वो पक्की हो, वलितअलम अन्ना वअदल्लाहि हक़्क़ुन, ताकि मालूम हो जाए मूसा की माँ को कि मूसा के रब ने जो वादा किया था और मूसा की माँ के रब ने जो वादा किया था वो हक होता है, उसमें शक नहीं हुआ करता, उसमें झूठ की कोई बात नहीं हुआ करती, उसमें मुबालगे की कोई बात नहीं हुआ करती। आज अगर मुसलमानों को अल्लाह ताला की जात, अल्लाह के वादों पर यकीन आ जाए और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से जो वादे उनको सुनाए गए उन पर यकीन आ जाए
تو پھر زیادہ محنت کرنے کی ضرورت تھوڑی پڑتی ہے اعمال کے واسطے. یہ جو یقین کی محنت ہے، دعوت کی محنت کیا ہے؟ یقین کی محنت ہے. یہ جو یقین کی محنت ہے اس لیے کہ اگر یقین والی کیفیت آ جائے ایمان والے میں تو پھر اللہ کی مخالفت والی بات رہ نہیں سکتی، ہمت نہیں کر سکتا آدمی. یوں نفس کے غلبے سے، شیطان کے غلبے سے کبھی بچل جائے ایسا تو ہو سکتا ہے، لیکن عادت پہ پڑا رہے برائی کی یہ نہیں ہو سکتا. صحیح یقین والے سے، صحیح یقین والے سے یہ نہیں ہو سکتا کہ عادت پہ پڑا رہے برائی کی، اس کا یقین بگڑ گیا. کہ جس اللہ کو جاننے والا، دیکھنے والا، سننے والا، قدرت والا، کرنے والا سمجھتا ہے، اس اللہ کی مخالفت میں مسلسل کرے جانتے پوچھتے یہ نہیں ہو سکتا. ہاں نفس کا غلبہ ہو گیا، ہو گئی ایک بات. شیطان نے غلبہ کر دیا، ہو گئی ایک بات. یا شیطان نے کنفیوز کر دیا، صحیح کو غلط، غلط کو صحیح باور کرا دیا، ہو گئی ایک بات. ایسا تو ہو سکتا ہے، لیکن یہ کہ زندگی ہی غلط رخ پہ پڑ جائے ایسا نہیں ہو سکتا. یقین اگر صحیح ہو جائے آدمی، یقین میں اضمحلال ہوتا ہے، یقین میں غیبوبت پائی جاتی ہے، ایک قسم کا غیب پنا اور بھول پنا پایا جاتا ہے، تو پھر یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. اور اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کی ماں کے پاس واپس بھیج کر یہ قرآن پاک میں اس کا ذکر فرمایا کہ اس بات کو معلوم کر لینا چاہیے، اس کا یقین ہو جانا چاہیے کہ اللہ کا جو وعدہ ہے وہ سچا ہے. اور پھر شکایت بھی کی اس کے بعد، بولا کہ اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ جانتے ہی نہیں کہ اللہ کا وعدہ سچا ہوتا ہے. ان کے دماغ میں نہیں ہے کہ جب اللہ ایک وعدہ کر لے، اللہ نے اعمال پر وعدہ کیا. اللہ تعالیٰ کی قدرت سے براہ راست دینے کا راستہ کیا ہے؟ اعمال ہے. اللہ نے جو قدرت سے اپنی چیزیں بنائی ہیں ان چیزوں سے براہ راست آدمی لینے کی کوشش کرتا ہے، وہ اسباب کہلاتے ہیں. اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت سے براہ راست آدمی استفادہ کرے کہ اللہ اپنی قدرت کو آدمی کے موافق میں کر دے، پھر وہ قدرت اسباب کو آدمی کے فیور میں استعمال کرنے کے لیے اللہ پاک قدرت کریں، یا اسباب مخالف ہوں تو اس کو موافق میں استعمال کرنے کے لیے کریں، یا نئے اسباب پیدا کرنے کے لیے کریں، یا بغیر اسباب پیدا کیے کہ مدد کرنے کے لیے کریں. قدرت سے استفادے کی شکل سامنے آ جاتی ہے اور یہ سب شکلیں اس کی بنتی ہیں، اور نئی نئی چیزیں بھی پیدا، نئے نئے اسباب بھی پیدا ہو جاتے ہیں. میرے دوستو بھائیو، اللہ پاک اسی قدرت والے ہیں، اور اللہ نے اپنی قدرت سے استفادے کے لیے ایمان اور اعمال رکھے ہیں. عمل جو ہے وہ دراصل ایمان کے درخت کا پھل ہوتا ہے اور ایمان کی تکمیل کے لیے ہوتا ہے. عمل کی خصوصیت کیا ہے؟ ایمان لانے کے بعد میں ایمان والے جو اعمال ہیں اگر مسلسل کنٹینیو موت تک چلتے رہیں گے، اس سے ایمان میں تکمیل ہوتی رہتی ہے اور موت پر آدمی کا ایمان مکمل ہو کے محفوظ ہو جاتا ہے. یہ ایک بیج ہے جو بنا، یہ ایک مٹیریل ہے جو بنا، جس کو پھر بعد میں آنا ہے سامنے. اس کے اوپر برگوبار لگیں گے، اس پہ ترقی ہوگی، یہ بڑھے گا، یہ پھلے گا، یہ پھولے گا، یہ ہمیشہ کے لیے جنت میں داخل کیا جائے گا. انسانیت کی تکمیل کر کے ڈبے میں بند کر دینے کا، دنیا میں انسان کو بھیجے جانے کا اور ایمان اور اعمال کی ذمہ داری کے لگائے جانے کے مقاصد میں سے یہ ہے کہ انسان میں جو انسانیت ہے اس کی تکمیل کر دی جائے. اس تکمیل سے جو فائدہ ہوگا وہ یہ کہ اللہ پاک کے لامحدود خزانوں سے استفادے کی استعداد اس میں آ جائے گی، اور پھر یہ آدمی اللہ رب العزت کے لامحدود خزانوں سے جوڑ دیا جائے گا، جس کے اندر نعمتیں ہی نعمتیں، رحمتیں ہی رحمتیں، خزانے ہی خزانے. کیونکہ جتنے خزانے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہیں وہ سب دکھائیں گے اللہ. تو کوئی دیکھنے والا ہوگا تو اس کو دکھائیں گے، وہ سب کھلائیں گے اللہ کو، کھانے والا ہوگا تو اس کو کھلائیں گے. اس سے استفادے کا موقع فراہم کریں گے تو استفادے کرنے والے کے لیے استفادہ ہے، ورنہ خزانے اللہ کے کام کے نہیں ہیں. اللہ کو بھوک نہیں لگتی، اللہ کو بڑا مکان نہیں چاہیے، اللہ کو پیاس نہیں لگتی، اللہ تعالیٰ کو کپڑوں کی ضرورت نہیں ہے. یہ جنت کائے کے لیے اتنی عالیشان جنت بنائی ہوئی ہے، تو ان کو اپنے کو خود رہنا ہے بھائی بڑے بڑے عالیشان محلوں کے اندر. نہ محلات ان کے اپنے کام کے، نہ باغات ان کے اپنے کام کے، نہ حور و غلمان ان کے اپنے کام کے، نہ کھانا پینا ان کے. ان سب چیزوں سے تو وہ سبحان ہے. صبح سے شام تک یہی تسبیح پڑھواتے ہیں کہ دیکھو میں پاک ہوں، مجھے نہیں چاہیے کچھ بھی. مزہ جو بھی ہے وہ سب تاثر ہے. مزہ پانا جو ہے نا وہ انفعالیت ہے، تاثر ہے، وہ ایک اس سے اللہ سبحان ہے. مزہ اللہ کو چاہیے ہی نہیں. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ بھی مزے لینے لگیں گے تو پھر اللہ اللہ نہیں رہیں گے. اللہ سبحان ہے، تاثر سے تو اللہ پاک ہوتا ہے اور کسی مخلوق کی ان کو حاجت نہیں ہے. تو جنت ان کے اپنے کام کی چیز تھوڑی ہے، مخلوق ان کے کام کی ہوتی نہیں، وہ تو مخلوق سے سبحان ہے. اسی وجہ سے ساری مخلوق اگر اچھی ہو جائے ان کی شان میں کوئی اضافہ ہونے والا نہیں ہے. کیونکہ اضافہ ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اضافے کی قابلیت اس میں ہے مگر اضافہ نہیں ہے، تو کسی چیز کے بڑھانے سے اس میں بڑھوتری ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں یہ ماننا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں اضافہ ہوگا کسی چیز سے، اس کا مطلب یہ کہ اللہ کی شان میں کمی کو پہلے سے تسلیم کر لیا گیا ہے. اور اللہ کی شان میں اگر کمی ہے تو پھر اللہ پاک کی شان کے خلاف ہے. اللہ سبحان ہے.
اور اگر ساری کی ساری مخلوق وہ برائی پر آ جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں کوئی کمی نہیں ہو سکتی، وہاں پہ کمی زیادتی کا سوال ہی نہیں. واللہ هو الغنی الحمید، اور اللہ پاک تو وہ بے نیاز ہیں اور تعریف کے لائق ہیں. تعالیٰ شانہ میرے دوستو بھائیو، اپنی رحمت کے خزانوں سے استفادے کے لیے انہوں نے ایک راستہ مقرر فرمایا، اور خزان اللہ محدود ہے. یا اہل الجنہ تشبون ولا تحرمون، اے جنتی ہو تم جوان رہو گے، کبھی بوڑھے نہیں بنو گے، کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا، کبھی بال سفید ہی نہیں ہوں گے، نہ بیماری سے سفید ہوں گے نہ بڑھاپے سے سفید ہوں گے. پہلے تو یہ کہا جاتا تھا کہ میاں یہ ہمارے بال جو ہیں کوئی دھوپ میں سفید نہیں ہوئے، اب تو سب کے بال دھوپوں میں ہی سفید ہو رہے ہیں. جس کو دیکھو اس کے بال سفید ہے. بھائی کیا عمر ہو گئی؟ عمر تو نہیں ہے مگر سفید ہو گیا، کیا کر سکتے. اب جوانی جو ہے وہ ڈھلک گئی جلدی سے، اور ہر جوان کو جب اس کی جوانی ڈھلک جاتی ہے تو اس کو احساس ہوتا ہے کہ اب ٹائم نکل گیا، جو وقت تھا وہ نکل گیا. حیدرآباد کا یہ ہندوستان کا ایک بہت بڑا شاعر، ہم یاد ہے اس وقت مگر نام لینا مناسب نہیں ہے کیونکہ اس سے بات جو منسوخ کی جا رہی ہے وہ مناسب نہیں ہے. وہ پہنچا وہاں امریکہ، تو لوگوں نے اس سے کہا کہ میاں کیسا ہے امریکہ؟ کہنے کہ یار امریکہ تو بہت اچھا ہے مگر میں آیا ٹائم گزرنے کے بعد، بولے ٹائم نکل گیا، اب کچھ کر ہی نہیں سکتے. وقت ایسی چیز ہے نکل گیا، بس شباب نکل گیا. لیکن جب اللہ کی رحمت کے خزانوں سے جوڑا جائے گا تو رحمت تو بڑی رحمت جوانی ہے، بہت بڑی رحمت ہے جوانی. اللہ پاک اس سے جوڑیں گے، اور ایسا جوڑیں گے بوڑھوں کو بھی جوڑیں گے. ایک ہی شکل ہے جوانی واپس آنے کی، ایمان اور اعمال پہ آ جاؤ، جوانی واپس ملے گی. نہ حکیموں کے پاس یہ چیز ہے نہ ڈاکٹروں کے پاس یہ چیز ہے، مگر اسلام میں ہے یہ چیز. اور اللہ کا وعدہ ہے وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، اور اللہ اپنے وعدے کا سچا ہے کہ 33 سال کی عمر کے اندر 33 سال کا بنا دیا جائے گا جنتیوں کو، اور جُرُدًا مُرُدًا، بالکل بال بالکل نہیں ہوں گے، جنتی کو بال نہیں ہوں گے، داڑھی اڑی بالکل نہیں، چہرہ صاف ایک دم. حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ان کے ایک شاگرد نے کہا کہ حضرت داڑھی والے کو تو داڑھی اچھی لگتی ہے، کیونکہ جب مزاج مسخ ہو جاتا ہے تو پھر داڑھی کا مڈانا برا لگتا ہے، لیکن اصل یہ ہے کہ مرد کو داڑھی ہی سے زینت ہے، اس سے اچھا لگتا ہے. کہنے کہ اب جس کو داڑھی کی عادت ہے، بڑے مولانا صاحب کو اگر داڑھی منڈا دو تو کیسا دکھتا؟ لوگوں کو اچھا دکھتا نہ ان کو اچھا دکھتا. تو انہوں نے تعجب سے کہا کہ حضرت اگر جنت میں داڑھی نہیں ہوگی تو کیا مزہ آئے گا؟ تو بولے تیرے کو کیا پتا ہے، جو منڈاتے ہیں ان سے پوچھ، اس میں کچھ مزہ ہے، جبھی تو ہے بات. مگر اب یہ ہے کہ ہر مزہ تھوڑے لینے کا ہوتا ہے، کہ کبھی کوئی مزہ چھوڑو بھی، یار اللہ کے واسطے بھی کچھ چیزیں چھوڑی جاتی ہیں. اہل جنت جُرُدًا مُرُدًا، ان کے جسم پہ بال وال نہیں ہوں گے، 33 سال کی عمر کے ہوں گے، اور 33 سال کی بھری جوانی میں ان کو جنت میں داخل کر دیں گے، اور 33 لاکھ سال کروڑ سال گزرنے کے بعد بھی انہوں 33 میں ہی رہیں گے. یہ شان ہے جنت کی، اس میں ٹائم پاس نہیں ہوتا. جنت کی شان یہ ہے کہ اس میں ٹائم پاس، ہزاروں لاکھوں سال گزر کے آدمی جہاں کا. اور اس کو سمجھنے کے واسطے میں مثال عرض کیا کرتا ہوں، بہت ہی سمپل اور بہت واضح ہے. وہ عیسیٰ علیہ السلام کی ہے. عیسیٰ علیہ السلام 33 سال کی عمر میں آسمان پہ اٹھے ہیں، اور جب دنیا پہ تشریف لائیں گے تو 34ویں میں داخل ہوں گے، اور ابھی 2000 سال سے تو اوپر بیٹھے ہوئے وہاں آسمان پہ. 2000 سال سے ہیں لیکن 33 کے 33 میں ہیں. 2033 کی کیوں نہیں ہے؟ کہہ سکتا ہے کہ بھائی اب 2033 سال کے ہوئے ہو، نہیں ہے. وہ وجہ اس کی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ 40 سال کی عمر میں شادی کریں گے، تو اب 40 سال میں ان کی شادی ہونا ضروری ہے. ابھی 33 کے ہی ہوں، اب وہ کب آتی ہے ان کی 40 بول نہیں سکتے. جب آئیں گے، جب اس دنیا کا حساب کتاب شروع ہوگا، ٹائم گزرنا ان پر شروع ہوگا تو ٹائم ان پہ گزرے گا، ورنہ نہیں. بس آسمانی نظام ایسا ہے، آخرت کا نظام ایسا ہے کہ بس جنت جب 33 سال کی عمر میں کسی کو داخل کر دیا جائے گا تو بس وہ 33 کا ہوگا. تشبون ولا تحرمون، تم جوان رہو گے کبھی بوڑھے نہیں بنو گے. تصحون ولا تمرضون، تم تندرست رہو گے کبھی بیمار نہیں پڑو گے. بیماری کیا چیز ہوتی ہے جنتی کو نہیں معلوم. یہاں بیماریوں کا تعارف کرا دیا جا رہا ہے، بیماریوں کا دکھ دکھا دیا جاتا ہے. بیماری یا تو مشاہدے میں یا تجربے میں لائی جاتی ہے، یا دیکھ لو آنکھوں سے کہ دیکھو یہ بیماری ہوتی ہے، یا خود آدمی پر بیت جاتی ہے کہ اللہ اللہ کی پناہ یہ بیماری ایسی ہوتی ہے. ہر دو طریقے پر، تاکہ جنت کی نعمت میں تندرستی کی جو نعمت ملنے والی ہے اس کا احساس ہو کہ وہ کتنی بڑی نعمت ہے، کتنی عظیم الشان نعمت ہے. اور ہمیشہ کے لیے تندرستی، بیماری کا سوال ہی نہیں ہوتا. تحیون ولا تموتون، تم زندہ رہو گے کبھی مرو گے نہیں. وانتم تخلدون فیہا، تم اس میں ہمیشہ رہو گے. اور یہ جنت جو تمہیں دی جا رہی ہے وہ بھی ہمیشہ کے لیے، جنت بھی ہمیشہ، جنتی بھی ہمیشہ. اور بیماری نام کی کوئی چیز نہیں، اور بڑھاپے نام کی کوئی چیز نہیں، کوئی تکلیف نہیں، دوسروں کی طرف سے کوئی اذیت نہیں. لا یسمعون فیہا لغوا ولا تأثیما، نہ تو کوئی لغو بات سنیں گے، نہ کوئی تکلیف دہ گناہ کی بات سنیں گے،
نہ کوئی تکلیف کی بات سنیں گے. کھانے پینے میں نہ کبھی پیٹ میں درد ہوگا, نہ کبھی سر میں درد ہوگا, نہ گلے میں وہ کھانا پھنسے گا, نہ کبھی ٹھسکا لگے گا, نہ پینے کی پیاس زیادہ لگے گی, نہ زیادہ بھی رغبت تو ہوگی پینے کی لیکن بغیر پیاس کی ہوگی, کھانے کی رغبت تو ہوگی لیکن بغیر بھوک کی ہوگی. اور کھانا اتنا پاکیزہ, پانی اتنا پاکیزہ کہ اس میں پیشاب نہیں آئے گا. لا یبولون ولا یتغوطون ولا یدفلون, نہ پیشاب, نہ پاخانہ, نہ تھوک, نہ ناک کی ریزش, نہ آنکھ کا میل, نہ مرد کو نہ عورت کو. اور عورتوں کے ساتھ جو ایکسٹرا نظام ہے وہ بھی نہیں, کوئی گندگی نہیں, کوئی ناپاکی نہیں. وازواج مطہرہ, پاک صاف بیویاں, ان کے ساتھ کوئی پیریڈ کا سسٹم نہیں. اور حق تعالیٰ شانہ نے ایسا بنایا ہے کہ کتنا ہی کھا لو, ہزاروں سال تک کھاتے چلے جاؤ, ایک جسا آئے گی, ایک ڈکار آئے گی اور اس کے اندر مشک کی خوشبو ہوگی, مشک کے بگولے اٹھیں گے ایک معنی میں, جیسے کوئی خوشبو کسی نے لگا دی شیشی کھول کے, اور کھانا پورا ہضم. طاقت کی طاقت. جسم کے اندر کا پورا نظام بھی اگر نظر آ گیا تو کوئی خرابی نہیں. یہاں تو اندر نظر نہیں آ سکتا, لیکن وہاں اگر جسم کے اندر کا نظر آئے تو برا نہیں نظر آئے گا, کیونکہ اندر کوئی برائی نہیں ہوگی کہ نظر آئے برا. ایسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رحمت کے خزانوں سے جوڑنے کے لیے تعارف کرایا ہے اپنا کہ میں نے ایسے خزانے بنائے ہیں. یہ تعارف پورا غیب میں ہے. یہ جتنی چیزیں اللہ نے بنائی ہیں یہ پوری انسین ہے, یہ پوری غیب میں ہے. اور اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے یہ تعارف کرایا گیا. اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک راستہ مقرر فرمایا, اور وہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والا راستہ. ایمان کی لین اور اعمال کی لین آپ نے دی, اسی لیے پھر محمد الرسول اللہ کا اس کے بعد میں تذکرہ ہے. جیسے اللہ رب کا فکبر آئے گا, اس کے بعد رسالت کا نظام شروع ہو جائے گا. اللہ کی قدرت, اللہ کی بڑائی کسی نے مان لی, کسی نے تسلیم کر لی, اور اللہ کی طرف سے آنے والے علم میں اللہ کا تعارف کسی کو ہو گیا, اس نے مان لیا, تو اس کے دل میں ایک بھوک اٹھے گی کہ اللہ آپ راضی کس سے ہوتے ہیں, آپ ناراض کس سے ہوتے ہیں, کس طریقے سے آپ کی رحمت کے خزانوں سے جڑا جائے گا, کیسے آپ کی رحمت کے خزانوں کو لیا جائے گا. وہ کہیں گے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرے حبیب ہیں, میں نے ان کو بھیجا ہے. آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اولین اور آخرین کا سردار بنایا, آپ کو اولین اور آخرین کا علم عطا فرمایا, سارے ولد آدم کا آپ کو سردار بنایا. انا سید ولد آدم آپ نے فرمایا. اور کنت نبیا و آدم بین الماء والطین, میں نبی بن چکا تھا اور آدم ابھی مٹی اور پانی کے درمیان میں گوندے جا رہے تھے. ان کا ابھی پتلا بن رہا تھا اور ان کے خمیر کو ابھی گوندا جا رہا تھا, اور سرکار نے فرمایا کہ مجھے نبی بنایا جا چکا تھا. ایسے عجیب اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخلوق, ساری مخلوقات میں اشرف, سب سے زیادہ معظم, سب سے زیادہ محترم, سب سے زیادہ بابرکت, سب سے زیادہ رحمت والی, سارے عالمین کے لیے رحمت والی, عالم میں نہیں عالمین, کائنات میں جتنے عوالم ہیں, مخلوقات میں جتنے عوالم ہیں, ان کے لیے اللہ پاک نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت والا بنا کر بھیجا. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. اور ایسے ایسے کمالات سے مشرف فرمایا, ایسا علم, ایسی صفات, ایسے اخلاق, ایسے کمالات, ایسے معجزات کہ بس انسانیت ششتر ہو جائے. معجزہ کہتے ہیں اس کو جو عاجز کر دے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معجزات دیے گئے ان کی تعداد مشکل ہے, اور ہر چیز عاجز کر دینے والی. اور احترام کتنا رکھا, اتنا احترام رکھا, اتنا احترام رکھا کہ قرآن پاک میں کبھی آپ کے نام کے ساتھ میں آواز نہیں دی گئی. یا نوح موجود ہے قرآن پاک میں, یا ابراہیم موجود ہے قرآن پاک میں, یا موسیٰ موجود ہے قرآن پاک میں, یا عیسیٰ موجود ہے کہ ہم نے موسیٰ سے کہا ہے موسیٰ, ہم نے عیسیٰ سے کہا ہے عیسیٰ, ہم نے نوح سے کہا ہے نوح, ہم نے ابراہیم سے کہا ہے ابراہیم, مگر یا محمد نہیں, یا رسول, یا ایھا الرسول, یا ایھا النبی. علماء نے فرمایا یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو ظاہر کرنے کے لیے ہے کہ قرآن پاک میں آپ کو نام کے ساتھ مخاطب نہیں بنایا گیا, صفات کے ساتھ مخاطب بنایا گیا. اور ایسی محبوبیت اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس آپ کی. علماء نے فرمایا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوبیت کا اندازہ بے شمار شکلوں سے ہوتا ہے. اس میں سے ایک یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک جسم کے حصے کو قرآن پاک میں بیان کیا گیا ہے کسی نہ کسی پیرائے میں. قد نرى تقلب وجهك في السماء, ہم آپ کے چہرے کو آسمان کی طرف بار بار اٹھنے کو دیکھ رہے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ قبلہ جو ہے وہ بیت اللہ کی طرف کر دیا جائے. پہلے بیت المقدس کی طرف تھا, اس کے لیے وحی کا آپ انتظار کرتے تھے. اس انتظار وحی میں آسمان کی طرف آپ کی نگاہ اٹھ جاتی تھی. جب نگاہ اٹھتی ہے تو چہرہ بھی قبلہ آسمان کی طرف ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم آپ کا وجہ مبارک, آپ کا چہرہ مبارک جو آسمان کی طرف ہوتا ہے وہ دیکھ رہے ہیں. آپ بے فکر رہیے, آپ کی مرضی کے مطابق قبلہ کر دیں گے. فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا, ہم قبلہ وہی بنا دیں گے جو آپ کو پسند ہے. آپ کی پسند دین بنا دیا گیا, جو آپ پسند کر لیں وہ دین ہے. آپ اندازہ لگا لیجیے, جو آپ پسند کر لیں وہ دین ہے, آپ کی ادا وہ دین ہے. جو موویز بنائے جاتے ہیں, جو فلمیں
بنائی جاتی ہیں تو اس میں کیا کیا جاتا ہے؟ جو فلمی ہیرو اور ہیروئنس ہوا کرتے ہیں ان کی ادائیں تو ہوتی ہیں جس کو ساری شکل دے دے کے ایک پوری فلم بنا دی جاتی ہے. ساری کائنات کے لیے، ساری انسانیت کے لیے، قیامت تک کے واسطے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند کو اور آپ کی ادا کو دین بنا دیا گیا. یہی دین. آپ اندازہ لگائیے. چہرے کا ذکر آ گیا قرآن پاک میں، چہرے مبارک کا ذکر یوں آ گیا. آنکھوں کا ذکر الگ ہے، لا تمدن عینیک الی ما متعنا بھی. دنیا والوں کے پاس میں جو دنیا ہے، آپ اپنی آنکھیں ادھر نہ اٹھائیں. بتانا امت کو ہے، یعنی ادھر سے آنکھیں ہی ادھر آنکھیں اٹھانا ہی چھوڑ دو. وہ سوچنے کا انداز ہی صحیح نہیں ہے. آپ کے ہاتھوں کا ذکر ہے، آپ کی کمر کا ذکر ہے، آپ کے سینے مبارک کا ذکر ہے. الم نشرح لک صدرک. کیا ہے نبی، ہم نے آپ کے سینے کو کھول نہیں دیا ہے؟ سینے مبارک کا ذکر آ گیا، صدر مبارک کا ذکر آ گیا. وضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک. ہم نے آپ کا بوجھ ہٹا دیا جس نے آپ کے کمر کو بوجھل کر دیا تھا، توڑ دیا تھا، تو کمر کا ذکر آ گیا. لعمرک اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی جان کی قسم، جان مبارک کا ذکر آ گیا. عجیب، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں کسی نہ کسی انداز سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعضاء شریفہ تک کو بیان فرمایا ہے. محبوبیت کیسے اندازہ فرمائی. تو آپ محبوب رب العالمین ہیں، خالق کے مالک، ایسے خالق، ایسے مالک، ایسے رب، ایسے حاکم کہ آپ حبیب ہیں، آپ محبوب ہیں. آپ کو اللہ نے چاہا ہے. انک قد خلقت مبرئا من کل عیب کانک قد خلقت کما تشاء. قد خلقت مبرئا من کل عیب کانک قد خلقت کما تشاء. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں یہ شعر پڑھا گیا تو آپ نے اس پر انکار نہیں فرمایا. آپ نے فرمایا کہ آپ ہر عیب سے بری کر کے پاک پیدا کیے گئے، گویا کہ آپ ایسے پیدا کیے گئے جیسے آپ چاہتے ہیں، جیسے آپ پیدا ہونا چاہتے تھے ویسے ہی آپ کو پیدا کیا گیا. ہر عیب سے بری، ہر کمال سے مشرف. علم آپ کا ایسا، اخلاق آپ کے ویسے، صفات آپ کے ویسے. اور اسی واسطے داعیوں کے لیے کہا جاتا ہے کہ چونکہ دعوت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم والا کام ہے، اسی لیے داعی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی سیرت میں ڈبویا ہوا ہونا چاہیے اپنے آپ. دعوت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم والا کام ہے، تو جہاں دعوت کا کام کرنے والا ہے وہ حضور والا کام کرنے والا ہے. لہذا حضور والا کام کرنے والے کو چاہیے کہ وہ حضور والی نقل کرے اپنے عادات میں، اپنی سیرت میں، اپنی وضاقتہ میں، اپنے ظاہر میں، اپنے باطن میں، اپنے اوصاف میں. وہ کس کی نقل کرے؟ سرکار کی نقل کرے. کیونکہ نقل کا ہی وزن ہے اللہ کے پاس. اصل وزن کس چیز کا ہے؟ آدمی میں کیا کمال ہے اور آدمی کر کیا سکتا ہے. وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ. اللہ نے فرمایا کہ تم تو چاہ بھی نہیں سکتے جب تک اللہ تمہارے چاہنے کو نہ چاہے. تمہارا چاہنا بھی اللہ کے چاہنے پر ہے، تو اور کیا کر سکتے ہو تم؟ اور کوئی کام نہیں کر سکتا آدمی جب تک اللہ اس کو توفیق خاص نہ دے، جب تک وہ نہ کروا لیں. بھائی نماز پڑھنے کے واسطے 50,000 کام ہیں. زندگی ہونا، ہاتھ پیر صحیح سالم ہونا، ارادہ ہونا، اٹھنا، وضو کرنا، چل کے مسجد کو آنا، پھر یہاں پہ تکبیر پڑھنا، تسبیح پڑھنا، ہاتھ باندھنا، رکوع کرنا، سجدہ کرنا. اس میں سے کوئی ایک کام بھی اللہ کی مدد کے بغیر نہیں ہو سکتا جب تک وہ نہ کروائے نہیں ہو سکتا. نماز آدمی کہاں پڑھتا ہے؟ اس کو پڑھوائی جاتی ہے. روزہ آدمی کہاں رکھتا ہے؟ اس کو رکھوایا جاتا ہے. حج آدمی کہاں کرتا ہے؟ اس کو کروایا جاتا ہے. زکات آدمی کہاں نکالتا ہے؟ اس سے نکلوائی جاتی ہے. تو کوئی کام بھی نہیں ہو سکتا. اللہ تبارک و تعالیٰ بس یہ بات رکھیے کہ سارے کام تو ہم ہی کرواتے ہیں. تم کو جو ارادہ دیا گیا ہے اس ارادے میں تم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم والی نقل کرو، اور نقل میں ہے کمال. عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں مشہور ہے کہ عالمگیر کے پاس ایک بہروپیہ نقال آیا. پہلے زمانے کے جو نقال ہوتے تھے مختلف قسم کی وضاقتہ بنا کے نقل کرنا اور اس کے بعد جو ہے بادشاہوں سے کچھ نہ کچھ انعام وصول کر لینا. ایک بہروپیہ آیا تو حضرت عالمگیر تو بہت بڑے عالم تھے اور بزرگ بھی تھے. انہوں نے کہا کہ بھائی دیکھو ایسے نقالچیوں کو پیسے اسے دینا تو صحیح نہیں ہے. ہاں کوئی فن دکھاؤ، کوئی کمال دکھاؤ تو اس وقت اس کمال کی شاباشی میں انعام تم کو دیا جا سکتا ہے. کہنے کہ میں بہروپی، میں ایسے نقل کرنے والے کو انعام نہیں دیتا. ہاں دوں گا میں، لیکن کبھی ایسی نقل کر کے دکھاؤ کہ پہچان میں نہ آئے اور اپنا فن دکھاؤ اس میں کچھ. ہر آدمی کو اپنی لین کا ایک فن ہونا چاہیے. تو اس نے کہا ٹھیک ہے، چلا گیا. وہ عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کی عادت یہ تھی کہ وہ اللہ والوں کے پاس جایا کرتے تھے، بزرگوں کے پاس جایا کرتے تھے، ان سے دعائیں لینا، ان کی خدمت میں جانا. یہ ہر زمانے میں رہا اور ہونا ضروری ہے. کتنا ہی کوئی دنیا دار ہو جائے وہ اہل اللہ سے مستغنی نہیں ہو سکتا. جاتے رہنا، ان کی صحبت میں بیٹھے رہنا. اور جو اللہ والے نیک لوگ ہیں ان کو تو اور ضروری ہوتا ہے، کیونکہ آدمی میں جو صفات آتے ہیں وہ دوسرے سے جذب ہو کر آتے ہیں. تو صفات والوں سے صفات جذب ہوتے ہیں. جس درجے کے کامل انسان کے ساتھ میں آدمی کی اٹھنا بیٹھنا صحبت رہے گی اس درجے کے کامل صفات کا انجذاب ہوگا. یہ خصوصیت ہے صحبت اہل اللہ کی. بار بار جو نظام الدین کو بلایا جاتا ہے اپنے بزرگوں سے ملنے کو اور ان کی صحبت میں بیٹھنے کو اور ان سے استفادہ کرنے کو کہا جاتا ہے، یہ ویسے نہیں ہے. اس کی یہ بے اصل چیز نہیں ہوتی.
اس میں اصل موجود ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ. آپ اپنے آپ کو جمائیے ان لوگوں کے ساتھ میں جو اپنے رب کو پکارتے ہیں صبح اور شام. یریدون وجہہ، جو صرف اللہ پاک کی رضا کو چاہتے ہیں، اللہ کی رضا چاہتے ہیں ان نیت کے خالص ہے، اور صبح شام اللہ تعالیٰ کو یاد بھی کرنے والے ہیں. ان کے ساتھ آپ اپنے آپ کو جمائیے. تو خطاب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، حکم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے. تو ضرورت تو آپ کو نہیں ہے کیونکہ آپ تو پیغمبر ہیں، آپ تو صاحب وحی ہیں، اور آپ ایسے ہیں، ایسے کمالات والے ہیں، تو آپ کو کیا ضرورت ہے. تفسیر میں مفسرین نے یہی فرمایا ہے کہ ان لوگوں کی تربیت کے واسطے کہ آپ کی صحبت سے آپ کے صفات ان میں جذب ہوں، آپ کی صحبت سے آپ کے کمالات ان میں جذب ہوں. اور سارے صحابہ جو ہیں وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کمالات کا تو مظہر ہے، اور کیا ہے. حضرت صدیق اکبر میں صدیقیت کہاں سے آئی، فاروق اعظم میں فاروقیت کہاں سے آئی، عثمان غنی کا غنا کہاں سے آیا، علی مرتضیٰ کی اسدیت کہاں سے آئی. وہ تو سب وہیں سے ایک ہی منبع فیض ہے، وہاں سے یہ سارے فیضان آئے، سارے صحابہ کے اندر یہ فیض آیا. تو یہ فرمایا تھا اللہ پاک نے کہ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، آپ ان کے ساتھ اپنے کو جمائیے، دیر تک ان کے ساتھ میں بیٹھے رہیے، گھنٹوں ان کے ساتھ میں گزاریے. کیوں؟ تاکہ ان کے اندر آپ والے صفات کا انجذاب ہو. اگر کاملین اولیاء کاملین کے پاس آدمی کا آنا جانا ہوگا، صحبتیں ہوں گی، تو پھر ان کی صفات، ان کی ہمتیں، ان کے قلب کی نورانیت، ان کے ایمان کی کیفیات، ان کے اعمال کی ہمت، یہ آدمی میں منتقل ہوتی ہے. ان کے معاملات کی صفائی، ان کا تقویٰ، ان کی پرہیزگاری، یہ آدمی میں منتقل ہوتی ہے. اگر بزرگوں کی صحبت آدمی کے پاس میں نہیں ہے تو پھر ان کی صفات کا منتقل ہونا بھی نہیں پایا جاتا. کیونکہ صفات کے منتقل ہونے کے واسطے الفاظ بھی ہوتے ہیں، کلام بھی ہوتا ہے، ان کی کتابیں بھی ہوتی ہیں، ان کی صحبتیں سب سے زیادہ مؤثر ہوتی ہیں. اسی لیے اپنے بڑوں کے پاس بار بار جانے کو کہا جاتا ہے. جو داعی ہے اس کو تو اپنے بڑوں کے پاس میں بار بار حاضری دینی پڑے گی. نظام الدین کی ترتیب ہر ایک کو بنانی ہوگی، ہر ایک کو بنانی. جو دعوت کا کام کرے گا اس کو تو نظام الدین جانا ہی جانا ہے. کیوں؟ اس واسطے کہ بھائی دعوت کی جو ذمہ دار ہے اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر کام کو کھولا ہے اور کام ان سے لے رہے ہیں. پوری دنیا میں اللہ پاک نے ان کو چشمہ فیض بنا دیا ہے. تو اگر ہمیں بھی فیض چاہیے تو ہمیں جانا ہوگا. جو جتنے بزرگوں کی صحبت اختیار کرے گا اتنا اس پر اثر پڑے گا. آدمی آدمی سے بدلتا ہے. جیسے خربوزے کو دیکھ کے خربوزہ رنگ بدلتا ہے، ایسے آدمی کو دیکھ کے آدمی بدلتا ہے. تقویٰ جو آیا کرتا ہے، تقوی میں جو باریکیاں آیا کرتی ہیں، جو ہمت پیدا ہوا کرتی ہے، جو لحاظ آیا کرتا ہے، جو احتیاط پیدا ہوا کرتی ہے، وہ ہمیشہ احتیاط والوں کی صحبت سے ہوتی ہے. تقوی والوں کی صحبت سے تقویٰ آیا کرتا ہے. اور ایسی باریک باریک باتوں کی طرف ذہن منتقل ہوتا ہے بعض مرتبہ اللہ والوں کا کہ اچھے یعنی ذہن منتقل ہی نہیں ہوتا. حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑے بزرگوں میں سے گزرے ہیں، ہندوستان کے بہت بڑے بزرگوں میں سے، اللہ والوں میں ولی اللہ خاندان ویسے بھی. اور اس میں حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب محدث تھے اور مفسر بھی تھے. تفسیر عزیزی شروع کی تھی. ہمارے شیخ فرمایا کرتے تھے کہ اگر تفسیر عزیزی مکمل ہو جاتی تو پھر تفسیر ہوتی کچھ. یہ فرمایا سورہ بقرہ اور 30واں پارہ ہوا ہے حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا. تو حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب کے پاس ایک شاگرد پڑھنے کے لیے آتے تھے. اس زمانے میں دین مدارس کا ایسا نظام نہیں تھا. پڑھنے کے لیے چلے گئے، عالم صاحب کے پاس وہیں رہ گئے، کھانا یا خود کما کے کھا لیا، پڑھ لیا، یا مول صاحب نے کھلا دیا تو کھلا بھی دیا، پڑھ بھی لیا، ایسا ہوتا تھا. تو شاہ صاحب کے مہمان ہو گئے، شاہ صاحب کھلاتے تھے، کھانا آتا تھا، اور حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پڑھتے بھی تھے. تھوڑے دنوں کے بعد ایسا ہوا کہ گھر میں شکایت ہوئی. حضرت شاہ صاحب کی بیوی نے شکایت کی کہ بچے پڑھنے کو آتے ہیں، نخرے کرتے ہیں. بھائی کیا ہو گیا؟ تو بولے ہم سالن بھیج رہے ہیں، کھانا بھیج رہے ہیں، تو خالی روٹی کھا رہا ہو. بولے سالن کھا رہا ہے نہیں بچہ. اب ہم تو غریب لوگ، اب ہمارے پاس اتنا سب قیمتی کھانا کہاں سے ہے؟ تو ہم سادہ کھانا دال وال بنا کے بھیج دیتے ہیں. تو وہ کھا ہی نہیں رہا. بولے پڑھنا بھی ہے، دین کا بھی علم حاصل کرنا چاہ رہے ہیں، نخرے بھی کر رہے ہیں. بولے حضرت شاہ صاحب نے فرمایا کہ بھائی کسی کے ساتھ بدگمانی مت کرو، کوئی بات ہوگی پوچھتے لیتے ہیں بیچارے سے، بہت نیک بچہ ہے، معلوم کر لیتے ہیں اسے. یعنی کہ کیا معلوم کر لیتے ہیں؟ معلوم کرو. تو ہر حضرت شاہ صاحب نے جا کہا کہ صاحبزادے آپ اتنے دن سے ہمارے پاس ہیں، جو کچھ ہم سے خدمت ہو سکتی ہے ہم آپ کی خدمت کر رہے ہیں. آپ اللہ کے مہمان ہیں، اللہ کے رسول کے مہمان ہیں. جو طالب علم ہوتا ہے وہ اللہ رسول کا مہمان ہوتا ہے. تو آپ کی خدمت تو بہت ہونی چاہیے، لیکن ہماری بساط میں یہ اس واسطے ہم یہ بھیج رہے ہیں. شکایت یہ آئی ہے کہ آپ خالی روٹی کھاتے ہیں، سالن نہیں کھاتے. کہنے لگے حضرت بس روٹی کو طبیعت چاہتی ہے روٹی کھاتے. کہنے لگے یہ تو کوئی بات نہیں، یہ تو کسی کی طبیعت بھی نہیں چاہتی، سالن تو چاہیے. اللہ نے روٹی کے ساتھ سالن کا نظام رکھا ہی رکھا ہے. تو اصرار کرنے پر فرمایا کہ اگر آپ کو اصرار ہے تو میں بولوں گا. کہنے لگے ہاں بولو کیا بات ہے. تو کہنے لگے کہ صاحب آپ کے سالن میں کھٹائی پڑتی ہے. دلی کا واقعہ یہ کاندلے سے. یہ آتے تھے مفتی مظفر حسین صاحب، شیخ الحدیث کے خاندان کے لوگوں میں سے ہیں، پرانے زمانے کی بات ہے، اوپر کے خاندان میں. تو کاندلا سے دلی آ کے پڑھتے تھے ان کے پاس میں. یعنی کہ دلی کے سالنوں میں آپ کے یہاں سے جو سالن آتا ہے اس میں کھٹائی پڑتی ہے. دلی والے املی تو کھاتے نہیں، وہ لوگ امچور کا کھٹا کھاتے ہیں. امچور کا یا لیمو کا. تو کہا کہ امچور آپ کے سالن میں پڑتا ہے. اور دلی اور اطراف دلی میں جتنے آموں کے باغ ہیں
وہ پھول آنے پر حراج ہو جاتے ہیں، جو کہ شریعت میں حرام ہے۔ پھول آنے پر باغ کو حراج نہیں کیا جا سکتا، نہ درخت کو نہ باغ کو۔ کہنے لگے آج کل نظام ہی ایسا ہوگا کہ دلی اور اطراف دلی میں اتنے آم کے باغ ہیں، یہ سارے باغ پھول آنے پر حراج ہو جاتے ہیں پھل آنے سے پہلے، اور ناجائز بے ہو جاتی ہے۔ تو پھر میں نہیں چاہتا کہ ناجائز بے ہونے کے بعد میں اس کا پھل کھایا جائے، اس لیے میں آم ہی نہیں کھاتا یہاں کا۔ جب آم نہیں کھاتا تو کیری کہاں سے کھاؤں گا، جب کیری نہیں کھاتا تو اس کا امچور کہاں سے کھاؤں گا، اس لیے سالن میں چکتا ہی نہیں۔ اور کس کے گھر کی بات ہو رہی ہے؟ حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب، جو کہ بڑے بزرگوں میں سے بھی ہیں، بڑے عالم ہیں، بڑے محدث ہیں، بڑے مفسر ہیں، بڑے فقیہ ہیں، ادھر ذہن گیا ہی نہیں۔ ایسا ہوتا بعض مرتبہ۔ حضرت شاہ صاحب کی آنکھیں کھل گئی، گھر جا کے کہنے لگے تم کہہ رہے تھے کہ نخرا کرتا ہے، اس نے تو آج ہماری آنکھیں کھول دی، اور فرمایا کہ آج سے ہمارے سالن میں امچور نہیں پڑے گا، آج سے ہمارے سالن میں امچور نہیں پڑے گا۔ تقوی والوں سے تقوی، دین والوں سے دین، ہمت والوں سے ہمت، شریعت کی پابندی والوں سے پابندی، اتباع سنت والوں سے اتباع سنت، یہ صفات منتقل ہوا کرتے ہیں، اس لیے بزرگوں کی صحبت کی ضرورت ہے۔ اور اسی لیے قرآن پاک میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا حکم دیا گیا تھا کہ صحابہ کے ساتھ آپ جمے رہیے، وصبر نفس کا، اپنے نفس کو جمائیے۔ تو سرکار کی ضرورت کے لیے نہیں تھا، وہ صحابہ کی ضرورت کے لیے تھا کہ وہ تربیت پائیں آپ سے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نظام ہے وہ کیا؟ وہ یہ ہے کہ اللہ حضور والا کام حضور والی صفات کے ساتھ۔ حضور والی صفات میں کیا ہے؟ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ نقل ہی کر سکتے ہیں، اور نقل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبولیت رکھی۔ مجھے اس پر یاد آیا کہ ایک قصہ سنا رہا تھا میں عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے کا، بہروپیے کا قصہ۔ یہ ہوا کہ بہروپیے نے ایک بزرگی کا روپ ڈھال لیا، اس نے جو نقالی شروع کی تو وہ ایک بزرگ کی نقالی شروع کی، ایسا بڑا امامہ پہن کے، ایسا بڑا جبہ پہن کے، ایسا بڑا ہاتھ میں ایک عصا، اس زمانے کا جو بھی صلحاء کا جو لباس تھا خاص صوف پہننے کا، وہ اس نے پہن کے ایک جنگل میں دور جا کے جھاڑ کے نیچے بیٹھ گیا، تصویر ایسی بڑی تصویر لے کے پڑھ لیتے۔ اب ان کو عادت تھی کہ بزرگوں کے پاس حاضر ہوا کرتے تھے، اس پر سے یہ بات نکل پڑی، بزرگوں کے پاس جانا، ان سے دعائیں لینا، ان کی خدمت کرنا، یہ مزاج تھا۔ عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کو معلوم ہوا کہ فلاں جگہ پر بزرگ آئے ہوئے ہیں اور بہت باکرامت ہیں، اور بجنے والا ایسے ہیں ویسے ہیں، ویسے بھی پیرا نمی پرن مرینا می پرانم اڑا دیتے ہیں لوگ، تو بہت اس کا ان کا تذکرہ پہنچ گیا، تو وہ دعا لینے کے لیے عالمگیر بھی ایک مرتبہ پہنچ گیا۔ معلوم ہوا کہ بادشاہ آ رہا ہے، تو کہنے کے ٹھیک ہے بیٹھے رہیے۔ اب جیسے ہوتا ہے نا، ان کے وہ تو مرغوب تو ہوتے نہیں، اللہ والے تو مرغوب ہوتے نہیں، کسی سے مرغوب نہیں ہوتے، کسی سے متاثر نہیں ہوتے، اور لحاظ تو ہوتا ہے ان کے پاس، مروت تو ہوتی ہے مگر مرغوبیت نہیں ہوتی، پوری طرح استغنا کا ظہور۔ بادشاہ آیا بھی، بیٹھا بھی، اور نصیحت کرنے کو کہا تو دو چار نصیحت والے جملے بھی کہ ایسا کرنا ویسا کرنا، اور اس کے بعد میں اشرفیوں کا بڑا تھوڑا ہدیہ میں پیش کیا، تو اتنے زور سے لات ماری کہ مجھے دنیا کا کتا سمجھو، اڑا اس کو۔ اور بیچاروں نے شرمندگی سے پورا پیسے اسے اپنے پاس میں اٹھا لیے، کر لیے، رکھ لیے، دعا کی درخواست کر کے چل پڑے۔ تھوڑی دور آگے جانے کے بعد میں دوسری طرف سے آ گیا، کہنے لگے میرا انعام دیجیے۔ کہنے لگے انعام دے رہا؟ کہنے لگے کہاں سے؟ تو نے کیا کام کیا؟ کہنے لگے جن بزرگ سے ملاقات کر کے آئے وہ کون تھے؟ وہ حضرت قبلہ تھے۔ حضرت عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کو اتنا تعجب ہوا، اور ایسی بزرگی کی تھوس اس نے جمائی کہ کمال کر دیا۔ بل عالمگیر جیسے بزرگ کو سمجھ میں نہیں آیا کہ یہ بزرگ ہے کیا شعبہ باز ہے، نہ کال کی بہروپیہ ہے۔ تو کہنے لگے ٹھیک ہے میں انعام دے دوں گا تم کو، واقعہ تم نے فن کا مظاہرہ کیا، کمال کر دیا کہ میں پہچان ہی نہیں سکا۔ انعام دیا، لیکن کہا کہ اب تو انعام میں تو اتنا ہی ملے گا، اور اس وقت تو میاں پورے اشرفیوں کا توڑا مل رہا تھا۔ اگر تو لے لیتا ہدیے کو تو ہدیہ لینا تو ناجائز نہیں تھا، اور تو لے لیتا تو اتنا پیسے زیادہ مل جاتے، پیسے ہی تجھے لینا تھا تو آخرت کی واسطے تو کر نہیں رہا کوئی یہ کام، تو پھر اتنے پیسوں پہ کیوں راضی ہو گیا؟ اس نے ایک بڑی آہ بھری، اور اس کے بعد کہا کہ حضرت نقل میں تو بالکل اصل کا نمونہ ہونا پڑتا ہے۔ کہا کہ حضرت نقل میں تو بالکل اصل کا نمونہ ہونا پڑتا ہے، اگر اس وقت میں لے لیتا آپ سے وہ اشرفیوں کا توڑا تو پھر وہ بزرگی کی نقل صحیح نہیں ہوتی، دبا لگ جاتا۔ وہاں تو استغنا ضروری تھا، دنیا سے بے رغبتی کو دکھانا تھا۔ میں تو فن کا مظاہرہ کر رہا تھا کہ یہ فن ایسے ہوا کرتا ہے، اور اسی میں پیسے لیتا ہوں کہ فن کے مظاہرے کے میں نے پیسے لیے، اس وقت پیسے لیتا تو فن کے مظاہرے میں گڑبڑ ہو جاتی۔ میرے دوستو بھائیو، اصل کمال بس یہی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کر دے آدمی، اور ان کی نقل کر دے۔ جس چیز میں نقل کے ہم پابند ہیں، جس چیز میں نقل کے، جس میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل نہیں ہو سکتی، جو آپ کی خصوصیات میں سے، اس کو بتا دیا گیا باضابطہ، اس کی صراحت کر دی گئی کہ یہ چیز نقل کی نہیں ہے، اور بقیہ جو چیزیں ہیں وہ نقل کرنے کی ہے، اس میں تو نقل مطلوب ہے۔ ہمارے امریکہ میں ایک واقعہ ہوا، اور یہ واقعہ بہت جگہوں پہ ہوتا رہتا ہے۔ واقعہ یہ تھا کہ صاحب ماں باپ بیٹے کو جو ہے نا داڑھی رکھنے کو منع کر رہے تھے کہ بھائی تم داڑھی مت رکھو، وہ رکھنے پہ مصر تھا، وہ جماعت میں جا کے آ گیا تھوڑے دن۔ جماعت میں جانے سے خصوصیت یہ ہوتی ہے کہ آدمی میں ایک ہمت بھی اور اس کے ساتھ ساتھ بہادری بھی پیدا ہوتی ہے اعمال کی لائن میں،
اور دوسرے یہ کہ حضور والی محبت کا رخ کچھ ایسا پڑتا ہے کہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ نہیں رہتی. بچہ حالانکہ یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ ہے, یونیورسٹی کا طالب علم ہے, اور یونیورسٹی کا جو ماحول ہے, یہاں کا ماحول کیسا ہے تو امریکہ کا کیسا نہیں ہوگا. اس ماحول کے اندر داڑھی کو کون پسند کرتا ہے؟ 50 قسم کی پھپتیاں. اور عمر کے اس حصے کے اندر آدمی کی طبیعت چاہتی بھی ہے کہ کچھ مردوں کے ساتھ کچھ عورتیں بھی چاہیں, بچوں کے ساتھ بچوں کی بھی نظر ہو تھوڑی سی. آدمی کی خواہش ہوتی ہے ایسے موقع پر. داڑھی والے کو کون پوچھے گا؟ لوگ ویسے ہی سڑک سے نکل جاتے چچا ہٹو بول کے. تو ایسے صورت میں اس ماحول میں مگر جس کو غلامی کی چسکا پڑ جائے نا, جس کو اس کی اہمیت معلوم ہو جاتی ہے, تو پھر اس کی ہمت بڑھ جاتی ہے اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ اس کو نہیں رہتی. سوسائٹی میں کیا مقام ہوگا, لوگ کیا بولیں گے, کیا سمجھیں گے, یہ نہیں رہتا. یہ جماعت کے کام کی خصوصیت ہے, دعوت کے کام کی خصوصیت. اور یہ مولانا علیمیہ ندوی نے لکھا ہے اپنے ایک کتاب میں, علیمیہ دعوت رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے اپنی کتاب میں کہ اس دعوت والے کام کی خصوصیت یہ ہے کہ دین کا جو مزاج ذوق صحابہ کرام میں پایا جاتا تھا, وہ ذوق اور مزاج اس محنت سے وجود میں آتا ہے. اور کوئی بھی چیز ایک ذوق کے ساتھ ہوا کرتی ہے, ایک مزاج کے ساتھ ہوتی ہے. پڑھنے کا ایک مزاج اور ذوق ہوتا ہے, کاریگری کا ایک مزاج اور ذوق ہوتا ہے, کپڑے سینے کا ایک مزاج اور ذوق ہوتا ہے, کاشتکاری کا ایک مزاج اور ذوق ہوتا ہے, فیکٹری کا ایک مزاج اور ذوق ہوتا ہے. ہر لائن کے اندر ماہرین کا ایک ذوق ایک مزاج ہوتا ہے. دین کا بھی ایک ذوق مزاج ہوتا ہے. ذوق اور مزاج تو بنا ہوا نہ ہو, دین پر چلے تو ایسے ہی ہے جیسے بغیر پیٹرول کی گاڑی ڈھکلنا. ڈھکل رہے کب تک ڈھکلیں گے؟ بغیر ذوق کے گاڑی چلا نہیں کرتی. ذوق آ جانے کے بعد میں تو بس ایسی دوڑتی ہے جس کی کوئی اعتبار. سڑک سیدھی ہونی چاہیے, روڈ اچھی بنی ہوئی ہو, سڑک سیدھی ہو, پھر گاڑی کے اندر پیٹرول بھی ہو, پارٹس وٹس پورے صحیح ہو, پھر دیکھیے اس کے بعد کیسے دوڑتی ہے گاڑی. نہیں ہے تو ڈھکیل رہے, دو آدمی پیچھے سے, سامنے سے ایک آدمی آگے لگا ہوا ہے, ہاتھ لگا کے ڈھکل رہا ہے, کتنا ڈھکل ہے. ذوق پیدا کرنا ضروری ہے دین پر چلنے کے لیے, مزاج بنانا ضروری ہے. اس دعوت والے کام کے مزاج میں یہ بات ہے, اس دعوت سے جو مزاج پیدا ہوتا ہے, جو ذوق بنتا ہے, جس کا مشاہدہ پورے عالم میں ہو رہا ہے, وہ یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم والی سنتوں پر چلنے کا ایک ذوق پیدا ہو جاتا ہے, دین کو اپنانے کا ایک ذوق اور شوق پیدا ہو جاتا ہے. میں وہ قصہ سنا رہا تھا اور اس پہ بعد میں عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ بات یہ آ گئی کہ ماں باپ میں اور لڑکے میں یہ آپس میں مباحثہ ہونے لگا. وہ مخالف تھے, یہ ناموافق تھے. وہ کہتے ہیں کہ تمہاری شادی کرنا ہے, تمہارے بھائی کی شادی کرنا ہے, تم یہ شیپ اختیار کرو گے تو تمہارے کو بھی کوئی رشتہ نہیں آئے گا, تمہارے بھائیوں کو بھی کوئی رشتہ نہیں آئے گا, اچھے رشتے نہیں آئیں گے, آئیں گے تو ایسے ہی کھڑوس قسم کے آئیں گے. لوگوں کا اپنا تصور ہے, غلط فہمیاں ہیں, شیطان مختلف قسم کے وسوسے ڈالتا رہتا ہے. بچہ اس بات پہ مصر تھا. مسئلہ میرے پاس آ گیا ہو, میں نے اسے کہا کہ بھائی ایک آدمی ایک دین کے حکم کو اختیار کر رہا ہے تو اس کو تو حوصلہ, اس کا حوصلہ بڑھانا چاہیے. آپ لوگ کیسے ماں باپ ہیں کہ آپ اس کا حوصلہ یہ کرتے ہو؟ سنت رسول کے بارے میں تم لوگ ایسا سوچتے ہو مسلمان ہو گے. اس پر جو انہوں نے کہا وہ میں سنانا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا مولانا آپ کدھر کی بات کر رہے ہیں, آپ حضور کی نقل کی بات کر رہے ہیں, حضور کی سنت پر عمل کرنے کی بات کر رہے ہیں. وہ کس سے ہو سکتا ہو, کس کا حوصلہ ہے وہ؟ شیطان کدھر سے آیا؟ دیکھو شیطان کے آنے کی شکلیں عجیب و غریب ہیں. ان کو یہ سجا دیا کہ حضور اتنے بڑے اتنے عظیم ہیں کہ ان کی نقل کو سوچا بھی نہیں جا سکتا. ان کی نقل کی بات کر رہے ہیں. میں نے کہا دیوانے ہوئے, ان کی نقل کرنے ہی میں تو کامیابی ہے. انہوں یہ سمجھ رہے ہیں کہ نقل کرنے کا مطلب مقابلہ کرنے کا ہے. پھر میں نے ان کو سمجھایا کہ نقل کا مطلب مقابلے کا نہیں ہے, یا پھر نقل کا مطلب غلامی کا ہے. وہ اس کو مقابلے کے سینس میں لے رہے ہیں کہ یہ مقابلہ ہے, برابر بننے کی بات ہے. ارے بھائی برابر بننے کی بات ہے, حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی کوئی برابر ہو سکتا ہے, انبیاء برابر نہیں ہو سکتے, کوئی نبی مقابلہ نہیں کر سکتا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں کوئی نبی, اولو العزم نبی, صاحب شریعت نبی, صاحب کتاب نبی آ جائے تو خود حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نہ وہ اپنی شریعت پر عمل کر سکتا, نہ اپنے وحی پر عمل کر سکتا. اس کو میری غلامی کیے بغیر چارہ نہیں. لو کان موسیٰ حیا لما وسعہ الا اتباعی, اگر موسیٰ زندہ ہو تو گنجائش نہیں ہے ان کو سوائے میری اتباع کی. یہ فرمایا. یہ کب فرمایا تھا؟ جب تورات کا ایک نسخہ تم رضی اللہ تعالیٰ عنہ لا کے پڑھ رہے تھے. تو نبی نہیں مقابلہ کر سکتے تو عام امت صحابی نہیں کر سکتے, کوئی اللہ کا ولی نہیں کر سکتا, تو ایک عام مسلمان کہاں سے کر سکتا ہے؟ مقابلے کی بات نہیں ہوتی, یہ غلامی کی بات ہے. یہ نقل کی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے عالم والوں کے لیے ایک ضابطہ بنا دیا کہ میں اس زندگی کو کامیاب کروں گا جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل ہوگی. میرے دوستو, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ایسا عظیم الشان بنایا ہے, ایسے برکت والا بنایا ہے, ایسی محبوبیت والا بنایا ہے, ایسی عظمت والا بنایا ہے. آپ کو سید الاولین والآخرین بنایا, آپ کو شافع محشر بنایا, آپ کو ساقی کوثر بنایا, آپ کو صاحب الاولاق لما خلقت الافلاق بنایا. آپ صاحب معراج ہیں, آپ نے اللہ رب العزت کو دیکھا ہے. آپ صاحب قاب قوسین ہیں, آپ کو علم الاولین والآخرین دیا گیا ہے. آپ کے اوپر جنت کو رکھا گیا ہے کہ سارے نبیوں پر جنت حرام ہے جب تک کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس میں داخل نہ ہو جائے. ساری امتوں پر جنت حرام ہے جب تک کہ امت محمد اس میں داخل نہ ہو جائے صلی اللہ علیہ وسلم. وہ عظیم الشان ہے. تم سب سے آخر میں ہو دنیا میں بھیجے جانے میں, اور سب سے اول میں ہو تم جنت میں داخل ہونے میں.
ایسے ہمارے سرکار ہیں. ہمارے لیے کیا ایڈوانٹیج، کیا موقع ہے میرے دوستو کہ اس امت کو یہ موقع دیا گیا کہ تم سرکار کی غلامی بھی کرو اور سرکار کا کام بھی کرو. سرکار کی غلامی الگ چیز ہے اور کام میں غلامی الگ چیز ہے. اس کا الگ اعزاز ہے، اس کا نام الگ ہے، اس کے لیے الفاظ الگ ہیں، اس کے لیے فضائل الگ ہیں، اس کے لیے خصوصیات الگ ہیں، اس کے لیے ثواب الگ ہے. سرکار کی غلامی کو اتباع کا لفظ دیا گیا اور سرکار کی کام کو نصرت کا لفظ دیا گیا. اور یہ فرمایا کہ میری مدد کرنا، اللہ نے فرمایا کہ میری مدد کرنا ہے. ہم کو دو کام ہے میرے دوستو، وہ یہ ہے کہ ایک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا، اس کو سیکھنا، اللہ کے راستے میں نکل کر دور اور دیر کے لیے جانا اور اس کو سیکھنا، دین کی محنت کرنا، اس کو سیکھنا کہ 100% حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم والی باتوں کی نقل آ جائے، کھانے میں، پینے میں، پہننے اوڑھنے میں، رہنے سہنے میں، وضاقتہ میں، شکل صورت میں، شادیوں میں، غمیوں میں. 15 سال ہو گئے، 20 سال ہو گئے تبلیغ میں لگے ہوئے ہیں، شادی کا موقع آ گیا تو رسم و رواج میں بیٹھ گئے. بھائی یہ کوئی بات ہوئی؟ یہ کوئی طریقہ ہوا؟ یہ طریقہ نہیں ہے، یہ کام نہیں کرنا ہے. 15 سال سے 20 سال سے لگے ہوئے، کوئی معاملہ آ گیا تو رمجم گئے، کاروبار کو کوئی معاملہ آ گیا تو بچل گئے، 1000-2000 کی بات آئی تو امانت داری دکھا دی، 1,00,000-10,00,000 کی بات آ گئی تو گول پھرا دیا. یہ کوئی بات ہوئی؟ حضور کا غلام تو وہ ہوتا ہے کہ ہف تقلیم کی بادشاہت اس کی نگاہوں میں گرد ہوتی ہے. ہف تقلیم کی بادشاہت اس کی نگاہوں میں گرد ہوتی ہے، ساری دنیا اس کو ملے وہ سنت نہیں چھوڑ سکتی. قیس بن سعد رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں، حضرت سعد ہیں، ان کے بیٹے قیس ہیں. حضرت سعد بیمار ہو گئے، جیسے کہ واقعات میں ہے، یا تو قیس کا قصہ ہے یا حضرت سعد کا قصہ ہے. وہ بیمار ہو گئے اور بے حساب انہوں نے قرضہ لوگوں کو دیا ہوا تھا، لوگ ان کی عیادت کے واسطے نہیں آئے تو ان کو اس بات یعنی کم آئے تو ان کو افسوس ہوا کہ ہمارے زمانے میں اگر حضور کی سنت ایسے چھوٹنے لگی لوگوں سے تو پھر کیا ہوگا بعد میں. تو ان کے صاحبزادے بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ آپ نے سارے شہر میں تو قرضہ بانٹ رکھا ہے، سب آپ کے مقروض ہیں، اتنا اللہ نے آپ کو دیا ہے، دیتے بھی ہیں بہت کھل کھل کے. اب ظاہر ہے کہ مقروض تو تھوڑا سا شرمایا کرتا ہے، مقروض کو شرم ہوا کرتی ہے، وہ سامنے نہیں آیا کرتا جس کا قرض ہے. میرا اپنا گمان یہ ہے کہ مقروض قرضے کے شرم کی وجہ سے لوگ آپ کے پاس میں نہیں آ رہے ہیں. وہ اٹھ کے بیٹھ گئے بستر پہ سے، کہنے کہ میرے قرضے کے شرم کی وجہ سے حضور والی سنت چھوٹ جائے یہ میں گوارا نہیں کر سکتا. تم جا کے اعلان کر دو پورے شہر کے اندر کہ سعد نے جس کو قرضہ دیا ہے سب معاف ہے. میں گوارا ہی نہیں کر سکتا اس بات. جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو امتی ہوگا، جو سچا غلام ہوگا، وہ معاملے میں خراب ہوگا. کوئی اس مرتبہ ابھی پرانوں کے جوڑ میں آندھرا کے یہ ہندوستان کے پرانوں کے جوڑ میں جو ابھی نظام الدین گئے تھے، بزرگ جو حضرات گئے تھے، وہ بتا رہے کہ اکثر بیانات ہمارے بڑوں کے کس بات پہ ہو رہے تھے کہ معاملات میں ٹھیک رہو، معاملات میں ٹھیک رہو، معاملات میں صفائی کرو. اور حضرت یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا ملفوظ بھی ہے، سنا میں نے بزرگوں سے کہ دین عام طور پر آتا ہے عبادات کے راستے سے اور چلا جاتا ہے معاملات کے راستے سے. معاملات میں گڑبڑ یہ دین کی بڑی کمزوری کی نشانی ہے. اندر کچھ اتر نہیں رہا، اندر سے کچھ آدمی بن نہیں رہا، اندر سے ٹھوس پنا پیدا نہیں ہو رہا. ورنہ آدمی مال سے اتنی محبت نہیں کرتا کہ اس کی وجہ سے ہیرا پھیری پہ آ جائے، وعدہ خلافی پر آ جائے، امانت میں خیانت پر آ جائے. اس پہ یہ نہیں ہو سکتا. معاملات کو سیدھا کرنا یہ اس بات کی علامت ہے کہ آدمی کے اندر دین جذب ہو رہا ہے. اور میرے دوستو بھائیو، معاملات میں تو غیر مسلموں سے عام طور پر لوگ کتنا خوش ہیں، اس کی وجہ سے خیر مسلمانوں سے بڑے نہیں ہو گئے وہ، لیکن غیر مسلم کے بارے میں مشہور ہے کہ آپ لاکھوں کا معاملہ کرو، ہزاروں کا کرو، یعنی اس میں بھی دھوکے باز بہت ہیں، لیکن بہت سے اس میں ایسے ہیں کہ وقت معاملے کے پابند، بات کے سچے، دیانتدار. اور ساتھ ہی ساتھ ایک صاحب نے بڑی اچھی بات کہی، انہوں نے کہا کہ صاحب امانت ایک ایسی چیز ہے کہ بے دینی بھی دینداری ضروری ہے. بولے بے دینداری کے اندر بھی دینداری ضروری ہے، بے امانتی میں بھی امانت ہونا پڑتا. جتنے 2 نمبر کے دھندے رہتے اس میں کیسے معاملہ صحیح کرتے، اس میں کتنی دینداری کرتے. مطلب کیا ہے اس کا؟ 5 ڈاکوں کے 5 ٹولی مثلا ایک جگہ ڈاکہ ڈالی، تو ڈاکہ ڈالنے میں تو گڑبڑ ہے اور بانٹنے میں گڑبڑ کرتے ہیں لوگ. یہ میں بول رہا ہوں ڈاکہ ڈالنا تو گڑبڑ کا کام کریں، مگر جب ہم 5 مل کے بانٹ لیں گے تو اس میں گڑبڑ نہیں کر سکتے پائی کا. وجہ اس کی ہے کہ پھر 4 مل کے ایک کو مار دیتے اس میں جو گڑبڑ کرا. اس میں امانت داری دیانت داری وہ چیز ہے کہ بے دینی میں بھی اس کو چلانا پڑتا ہے، اس کے بغیر چل نہیں سکتی. تو معاملات کے اندر تو غیر مسلم بھی صحیح رہتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ غیر مسلم کو دنیا مقصود ہے، اس کو آخرت مقصود نہیں ہے. اس کو پتا ہے کہ دنیا ترقی کے ساتھ اسی وقت میرے پاس آئے گی جب میں معاملات میں پکا رہوں گا. ایک مرتبہ آپ کسٹمر سے بات صحیح کریں گے تو دوسری مرتبہ وہ آئے گا. ایک مرتبہ ڈیلنگ صحیح ہوگی تو وہ خود بھی آئے گا اور 4 آدمیوں کو لائے گا. اور ایک مرتبہ آپ نے اس کے ساتھ میں دھوکہ کر دیا تو وہ خود بھی نہیں آئے گا اور 10 کو گمراہ کر دے گا آپ کے ساتھ. تو یہ تو دنیا کمانے کا بھی اصول نہیں ہے، اور ہم ہیں کہ دنیا کو بھی کما رہے ہیں اور آخرت کو بھی کما رہے ہیں. اس لیے غلامی کا حق یہ ہوتا ہے کہ ہر چیز میں نقل کی جائے اور ہمت سے کام لیا جائے. لاکھوں روپیوں کے ہیر پھیر کو آدمی نہ دے کے حلال طریقے سے ہوگا تو میں لوں گا، حرام طریقے سے ہوگا تو میں نہیں لوں گا.
چھوٹی چیزوں میں بھی اور بڑی چیزوں میں بھی. تو معاملات کے اندر، معاشرت کے اندر، رہن سہن کے اندر بھی ایسے ہی ضابطہ ہے. معاشرت کا مطلب رہن سہن کے اصول میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم والے اصول کو ترجیح دینا، آپ والے کلچر کو تہذیب دینا. چونکہ یہی الفاظ میں لوگ زیادہ مانوس ہیں اور یہ لفظ جلدی کیچ کرتے ہیں، اس لیے میں بول رہا ہوں کہ ایک کلچر غیر اسلامی ہے اور ایک کلچر اسلامی ہے. معاشرت کلچر کو کہتے ہیں اصل میں، جو تہذیب ہے، جو طور طریق ہے رہنے کا، گھر کے رہن سہن کا، وضاقتہ کا، شکل صورت کا، کھانے پینے کے طریقوں کا، ان سب چیزوں میں جو کلچر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے وہ غریبوں کو بھی اپلائی، امیروں کو بھی چلتا ہے، غریبوں کو بھی چلتا ہے، عالموں کو بھی چلتا ہے، جاہلوں کو بھی چلتا ہے. اور کمال کی بات یہ ہے کہ سب سے زیادہ کمفرٹیبل وہی کلچر ہے جو حضور کا دیا ہوا ہے. کلچر میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کو آرام چاہیے، سب سے زیادہ آرام حضور والی معاشرت میں، سب سے زیادہ راحت حضور والی معاشرت میں، سنت والے طریقے میں جتنا آرام ہے، جتنا سکون ہے، اور جتنا غریبوں امیروں کے ساتھ مساوات ہے، کسی چیز میں آپ کو نہیں مل سکتی. اسی لیے ہماری معاشرت وہ سنت والی ہو جائے، ہمارے معاملات وہ سنت والے ہو جائیں، ہمارے اخلاق وہ سنت والے ہو جائیں، ہماری عبادتیں وہ سنت کے مطابق ہو جائیں، ہمارے عقائد وہ سنت کے مطابق ہو جائیں. سارا دن اسی کے اندر ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہی سرکار والی زندگی پوری دنیا کے اندر عام ہو جائے اور یہی سرکار والی معاشرت پوری دنیا میں چل پڑے. اپنی ذات پر لگانا یہ اتباع ہے اور ساری دنیا میں لانے کی کوشش کرنا یہ نصرت ہے. اور دونوں کی ذمہ داری اس امت مسلمہ کو دی گئی اور امت مسلمہ کے ایک ایک فرد کو دی گئی. ہم میں سے ہر ایک کو اس کا ذمہ دار بنایا گیا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنے پیارے انداز میں خطاب فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو. اللہ تعالیٰ خطاب فرما رہے ہیں اور ایمان والوں کو بول رہے ہیں. ہم سب ایمان والے بیٹھے ہوئے، ہم سب مخاطب بن گئے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کونوا انصار اللہ، ہو جاؤ تم اللہ کی مدد کرنے والے، ہو جاؤ تم اللہ کی مدد کرنے، بن جاؤ تم اللہ کی مدد کرنے والے. کما قال عیسی ابن مریم للحواریین، جیسا کہ عیسی ابن مریم نے اپنے حواریوں سے کہا تھا، من انصاری الی اللہ، کون ہے اللہ کی مدد کرنے والا میرے ساتھ. قال الحواریون نحن انصار اللہ، تو حواریوں نے کہا تھا، ان کے خاص 12 حواری مشہور تھے جو ان کے 12 خلفاء ایک معنی میں تھے، 12 صحابی بہت مشہور، بہت بڑے درجے کے، بڑے مرتبے کے ہوئے. تو انہوں نے کہا تھا کہ نحن انصار اللہ، ہم ہیں اللہ کی مدد کرنے والے، یعنی اللہ کے دین کا کام کرنے والے. نحن انصار اللہ عیسی ابن مریم کے حواریوں نے کہا. تو اس سے یہ بات بھی معلوم ہو گئی کہ دعوت کا کام پہلے بھی تھا. یہ نہیں بولنا کبھی کہ پہلے نہیں تھا، ہماری اسپیشلٹی ضرور ہے لیکن پہلے بھی تھا. کچھ ایسی باتیں بھی ہو جاتی رہتی ہیں تو وہ بھی میں سنا دیتا ہوں بیچ بیچ میں تاکہ ہمارے بیانات کے اندر احتیاط پیدا ہو جائے، بولنے میں احتیاط پیدا. دعوت پہلے نہیں تھی وہ بات نہیں ہے، دعوت پہلے بھی تھی. یہ ایک عام بات ہے، ذہن میں رکھ لو. قرآن پاک میں جگہ جگہ اس کا ذکر موجود ہے. اور یہودیوں پر جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آیا اس کی وجہ اللہ نے یہی بتائی کہ انہوں نے دعوت کا کام نہیں کیا تھا. قانون لا يتناهون عن منكر فعلوه ولولا كان من القرون من قبلكم اولو بقية ينهون عن الفساد في الارض. جتنی بستیوں کو ہم نے ہلاک کیا ہے ان میں سب میں دعوت کا کام نہیں ہوا تھا، اس لیے ہم نے ہلاک کیا. اب کیا بات ہے اس کے بعد؟ دعوت نہیں ہوئی، نہیں بولنا کبھی بھی، ہوئی تھی، لیکن اس میں یہ تھا کہ پچھلی امتوں میں اگر دعوت کا کام نہ ہوتا تو نبی آ جاتے تھے دعوت کا کام کرنے کے واسطے ظلمت کے عام ہونے کی صورت میں. اس امت میں اگر دعوت کا کام نہیں ہوا تو بھی نبی نہیں آئیں گے. اس اعتبار سے دعوت کے کام کی ذمہ داری اس امت پر زیادہ ہے. اس لیے پچھلی امتوں پر کیونکہ دعوت کا کام کرنے والے الٹرنیٹ موجود تھے، اس وجہ سے دعوت کا کام نہ کرنے پر اتنی سخت وعیدیں نہیں تھی، عذاب ان کو بھی آیا، لیکن اس سے زیادہ وعیدیں اس امت مسلمہ کو دی گئی کیونکہ ان کے لیے تو یہ ہے کہ یہ خاتم النبیین کی امت ہے صلی اللہ علیہ وسلم. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین، آخری نبی ہے. آپ کی بات کوئی نبی نہیں آئیں گے. اگر یہ امت دعوت کا کام نہیں کرے گی تو بھی نبی نہیں آنا ہے. اب اگر یہ دعوت کا کام نہیں کرے گی تو کیا ہوگا؟ سارا نظام عالم درہم برہم ہو جائے گا. اس سارا نظام عالم درہم برہم ہونے کا ذمہ دار پھر کون ہوگا؟ جس کو اس کا ذمہ دار بنایا گیا ہے، جب وہ اپنی ذمہ داری پہ کھڑا نہیں ہوگا تو یہ نظام درہم برہم ہوگا اور قیامت تک آنے والی انسانیت جہنم رسید ہو جائے گی. اس لیے اس کا وبال اس پر آئے گا. آج ساری دنیا کا مسلمان پٹ رہا ہے، لٹ رہا ہے، جہاں اس کی اور وجوہات ہے. ایک وجہ بڑی یہ ہے کہ اس نے ساری انسانیت کو راستہ بتانے کا جو ذمہ داری اس کے سر پر ہے، اس ذمہ داری سے اس نے کوتاہی شروع کر دی اور پوری امت مسلمہ باعث مجموعی غفلت کا شکار ہو گئی. اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ میں آ گئی. چوراستے پہ جس کو ٹھہرایا گیا تھا ٹریفک کو کنٹرول کرنے کے واسطے، وہ جب نہیں کرتا ہے اور ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو ایکسیڈنٹ میں جس کو مصیبت پہنچی وہ تو پہنچی، لیکن فائر کون ہوتا ہے؟ اپنی نوکری سے معطل کس کو کیا جاتا ہے؟ اس کو کیا جاتا ہے جو کھڑا ہوا تھا وہاں پہ. سزا اس کو دی جاتی ہے، جیل اس کو بھی بھرنا پڑتا ہے، جیل میں سزا اس کو بھی کاٹنی پڑتی ہے. بلکہ اس سے زیادہ مواخذہ ہوتا ہے بھائی جو سوچ بوجھ کے کہ بھائی تو ذمہ دار تھا، تو نے ایسا کیوں کیا، ایسا کیوں ہونے دیا، تیری غفلت کی وجہ سے اگر ایسا ہو گیا. آج پوری دنیا میں ایسے ہو رہا. اس لیے میرے دوستو بھائیو، اس بات کی ذمہ داری ہے کہ دین کے لیے وقت نکالنا اور مال لگانا، دین کی محنت کرنا اور اس میں دین سیکھنا.
اور اپنے ذات پہ ایک ایک بات دین کی پوچھ پوچھ کے عمل کرنا اور ساری دنیا میں اللہ کی بڑائی کو بیان کرنا تاکہ لوگوں پر اللہ کی بڑائی کا سکہ جم جائے، اور ساری دنیا میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات کو بیان کرنا تاکہ لوگوں میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوبیت آ جائے، جو محبت ہے اور اس میں اضافہ ہو جائے اور اتباع کا جذبہ پیدا ہو جائے، اور کوشش کرنا اس بات کی کہ حضور والے جو طریقے ہیں وہ پوری دنیا کی زندگی کے پوری شعبوں اور لائنوں کے اندر چلنے لگے، اور سارے غیروں کے طریقے جو ہے نا وہ ملیامیٹ ہو جائیں، وہ سب شیطانی طریقے ہیں۔ حضور والے طریقے کے علاوہ جتنے طریقے ہیں وہ سب شیطانی، اس کی محنت کرنا ہے کہ حضور والے طریقے پوری دنیا میں اور ساری انسانیت کے اندر آ جائیں اور سب میں سنتوں کا چلن اور رواج ہو جائے۔ اس کے لیے جو جتنی محنت کر لے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اتنا محبوب بنا لیں گے، کیونکہ جو محبوب کا کام کرے گا تو وہ محبوب ہو جائے گا، اور یہ جو یہ حضور کا کام ہے اس واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی بھی مدد اس کو فرمایا قرآن پاک میں اور حضور کی بھی مدد اس کو فرمایا۔ جیسے اللہ مدد کے محتاج نہیں ہے لیکن اعزازاً انہوں نے اس کام کو اپنی مدد بتایا، ایسے اللہ کے رسول مدد کے محتاج نہیں ہیں لیکن اعزازاً اور تشریفاً اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کام کو اللہ کے رسول کی مدد بتلایا۔ بتاؤ کتنا بڑا کام ہوگا جس کے الفاظ ہی اتنے بڑے ہیں، جس کی تعبیر ہی اتنے بڑے اتنے پربخت الفاظ میں ہے کہ اگر قرآن اور حدیث میں یہ الفاظ نہ ہوتے تو کسی عالم کا یہ حوصلہ نہیں تھا کہ وہ اس کو نقل کرتا، ایسا بولنا تو کفر ہو جاتا۔ پھر اگر قرآن اور حدیث میں یہ الفاظ نہ ہوتے اللہ کی مدد، اللہ کے رسول کی مدد، چھ معنی دارت، اس کے کیا معنی بنتے ہیں؟ وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعزازاً یہ فرمایا کہ یہ میرا کام ہے، اور میرا کام بھی یہ نہیں فرمایا کہ عمل یہ میرا کام ہے، یہ میری نصرت ہے، یہ فرما دیا۔ یہ نہیں فرمایا کہ یہ تمہارے نبی کا کام ہے، یہ فرمایا یہ نبی کی نصرت ہے۔ کتنا بڑا لفظ ہے یہ، تو اس کے اندر کتنا اعزاز ہوگا، کتنا ثواب ہوگا، کتنی خصوصیات ہوں گی، اور آخر کوئی بات ہوں گی جس کی وجہ سے اس کو نصرت سے تعبیر کیا گیا۔ ساری دنیا میں میرے دوستو اس کا یعنی دین کی محنت کے علاوہ کوئی شکل نہیں ہے کہ لوگوں میں دین آئے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ محنت تو نہ ہو اور اللہ پاک اپنی طرف سے خود ہی سمجھا دے، یہ نہیں ہو سکتا۔ فرشتے آگے سمجھائیں، اللہ نے فرمایا کہ ہم نے کبھی نہیں کیا ایسا کہ فرشتوں سے ہم یہ کام لیں۔ نبی کوئی آنے والے نہیں ہیں، آپ آخری نبی ہیں۔ جو آپ کے بعد میں نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ جھوٹا ہوگا، وہ خود تو خیر کیا ہدایت پہ ہوگا، وہ خود ہی کافر ہے، تو اس کو ماننے والا بھلا کیا صحیح راستے پر ہو سکتا ہے؟ آپ آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، نہ اصلی نہ زندی نہ بروزی کسی قسم کا۔ یعنی بہت سے لوگوں نے لوگوں کو دھوکہ دینے کے واسطے نبوت کی قسمیں کر دی، کوئی قسم کا نبی آپ کے بعد میں نہیں آیا۔ اب نبوت والا کام میرے اور آپ کے ذمہ کر دیا گیا اپنی اپنے وسعت کے مطابق۔ اب وہ کام کیسے کرتے ہیں ہم؟ آپ اپنے طور پر گھر میں بیٹھ کے سوچئے کہ میں مجھ پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع بھی ضروری ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت بھی ضروری ہے، اللہ کی بندگی بھی ضروری ہے اور اللہ کی نصرت بھی ضروری ہے۔ اب آپ سوچئے میں کیسا کروں؟ اگر میں اور آپ اپنے طور پر اس کو ڈیسائیڈ کر سکتے اور سوچ سکتے تو کیا کہنے معاشرے میں؟ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ سوچئے آپ، آج کوئی باپ اپنے بیٹوں کو نہیں بول سک رہا، بیٹا اپنے باپ سے گزارش نہیں کر سک رہا، میاں بیوی کو نہیں بول سک رہا، نمک مرچی میں تو دبا لے رہا مگر دین کے معاملے میں دبا نہیں سک رہا، کوئی کسی کو بولے جیسا نہیں ہے، حالات ہی کچھ ایسے بن گئے ہیں۔ ایسے وقت میں میرے دوستو علماء کرام ہی بتا سکتے ہیں کہ واقعتاً دین کی نصرت کا اور دین کی محنت کا راستہ کیا ہو سکتا ہے، اس کی نوعیت کیا ہو سکتی ہے۔ اللہ جزائے خیر دے بزرگوں کو اور ان اللہ والوں کو، ان سرپرستی کرنے والوں کو کہ انہوں نے قرآن و حدیث کی روشنی میں سیرت مبارکہ کے طویل غواصی میں یہ انہوں نے بتایا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم والی یہ جو محنت ہے، اس محنت کا طریقہ کار وہی اپنایا جائے جو حضور کے زمانے میں تھا، اور وہ یہ ہے کہ جان و مال لگا کر دین کی محنت کرنے کا رواج امت کے ہر فرد میں چالو کر دیا جائے، اور جان و مال کو لگا کر دین کی محنت کرنا انفرادی نہیں بلکہ اجتماعیت کے ساتھ میں چالو کر دیا جائے، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کو انفرادیت کے ساتھ ساتھ اجتماعیت کے ساتھ جان و مال کی محنت پر لگا دیا تھا۔ اب ساری امت دین کی محنت میں لگ جائے، اجتماعیت کے ساتھ جماعت کی شکل کے اندر جان و مال اپنا لگا کر اور دین کی محنت کرنے والے ہو جائیں، اور بنیاد کیا ہو؟ وہی ہو جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، نہ ملک بنیاد ہو، نہ مال کی بنیاد ہو، نہ جنا والا اور کوئی چیز ہو، بلکہ بنیاد ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یقین صحیح کو پیدا کرنا اور یقین فاسد کو دلوں سے نکالنا اور اللہ کی عظمت کو دلوں پہ بٹھا دینا، اور ہر آدمی کو یہ احساس ہو جانا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے میں کنٹرول میں ہوں اور ساری چیز میری اللہ کے قبضے میں ہے، اللہ کو راضی کرنا ضروری ہے۔ اللہ کی بندگی کا جو تقاضا پیدا کرنا ہے اللہ کی بڑائی کے بعد، اس کا جوڑ یہی ہے کہ جب ہم پوری طرح اللہ تبارک و تعالیٰ پر موقوف ہیں اور ہر اعتبار سے ہم محتاج ہیں، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کرنا، ان کو راضی کرنا ضروری ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کا احساس اور اللہ کی بڑائی اور کبریائی کا اور عظمت کا غلبہ، یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا نہج ہے، یہ محنت ہے کہ لا الہ الا اللہ کو بنیاد بنا کر دلوں پر محنت کرنا، دلوں کی زمین پر، اور بندگی کی طرف لاتے ہوئے عبادت کی طرف۔ ہر نبی سب کیا کرتے تھے؟ اللہ کی الوہیت کو بیان کر کے اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، اور عبادت کا سب سے اہم ترین راستہ، سب سے زیادہ پیش آنے والا نماز کی شکل میں ہے۔ تو یقین ایمان کی دعوت کے ساتھ ساتھ نماز کی دعوت، عبادت کی دعوت، اور پھر یہ عبادت کی دعوت ہو علم کی حاصل کرنے کے ساتھ، اللہ رب العزت کے دھیان سیکھنے کے ساتھ، اور ساتھ ہی ساتھ اپنے حقوق کو معاف کر کے لوگوں کے حقوق ادا کرنے کے ساتھ، کہ لوگوں کے حق ادا ہو جائیں۔
अगर किसी का हक बाकी न रहे, हमारा चाहे लोगों पर बाकी रहे, कल के दिन काम आ जाएगा। आखिरत में कुछ भी नहीं होगा तो कम से कम यही वसूल कर लेंगे थोड़ा बहुत, कुछ इससे वसूल किया, कुछ इससे वसूल किया, कुछ इससे वसूल किया, अपना अकाउंट कुछ ना कुछ हो गया, पता नहीं अपना बाकी रहे, लेके जाते नहीं लेके जाते, बाकी रहता नहीं बाकी रहता, अपने का कुछ भरोसा नहीं, हमेशा दूसरों का ही भरोसा है। एक साहब बोलते थे, साहब जाती आमदनी में क्या रखा रहा है, दूसरों से कुछ मिला तो है बोले। आखिरत का भी कुछ ऐसे मामला है कि दूसरों से जो मिलेगा बस उसमें बड़ा, हमारे हुकूक चाहे मिले ना मिले, आखिरत में मिल ही जाएंगे। वो अगर मखलूक नहीं देगी तो खालिक दे देगा और मखलूक से वसूल करवा देगा। मसला ये है कि हमारे जिम्मे किसी का हक न रहे कि पहले हमारा सरमाया थोड़ा है, अब दूसरों को क्या बांटते फिरेंगे हम आखिरत में। तो अपने हुकूक जो हमारे जिम्मे जो हुकूक है वो अदा हो जाए और अल्लाह रब्बुल इज्जत के राजी करने का जज्बा हो, चूंकि अल्लाह के पास कोई अमल मोतबर नहीं होता जब तक कि उसमें अल्लाह को राजी करने का जज्बा न हो। अल्लाह को राजी करने के साथ साथ कोई दूसरी चीज शामिल करे तो भी अल्लाह ताला फरमाते हैं, अना शुरका, मैं सबसे ज्यादा गनी हूं, बाबा मेरे को नहीं होना, जो खालिस मेरे लिए तुमको पेश करना है वो पेश करो, और उसमें किसी किस्म की आमेजिश है तो जो दूसरे को तुमने शरीक किया है उसको दे दो, बस मुझे नहीं चाहिए वो चीज। सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज्जत के राजी करने का जज्बा हर अमल के अंदर, और कोई जज्बा ना हो, और अपनी जान माल को अल्लाह के दिन पर लगा देना। कुरान करीम में ये कहा गया है कि अगर तुमको अल्लाह के रास्ते में जान माल लगाने की, अल्लाह के रास्ते की मेहनत, अगर तुमको सबसे ज्यादा पसंद अल्लाह के रास्ते की मेहनत होनी चाहिए, कुरान पाक में इसका जिक्र है, अल्लाह सबसे ज्यादा पसंद हो, अल्लाह का रसूल सबसे ज्यादा पसंद हो, अल्लाह के दीन की मेहनत सबसे ज्यादा पसंद हो, ये हुक्म है इसका। और अगर ये तीन चीजें तुमको सबसे ज्यादा पसंद नहीं है तो अल्लाह के अजाब का इंतजार करो, ये वईद है। और जिस अमल पर वईद आ जाए उसको गुनाह कबीरा कहते हैं। गुनाह कबीरा और सगीरा की तकसीम ही है, बड़ा गुनाह छोटा गुनाह, कोई भी गुनाह छोटा नहीं होता, सारे गुनाह ही बड़े हैं। मगर ये जो बड़े छोटे की तकसीम है वो इस एतबार से है कि जिन गुनाहों पर कोई वईद नहीं आई है कुरान हदीस में और वो गुनाह है वो सगीरा कहलाता है, और जिस गुनाह पर कोई वईद आ जाए वो कबीरा कहलाता है। और अल्लाह ने फरमाया कि अगर तुम बड़े गुनाहों से बच जाओगे तो छोटे मैं खुद ही माफ कर दूंगा। इन तजतनिबू कबाइर मा तुनहूना अन नुकफ्फिर अन्कुम सय्यिआतिकुम व नुदखिलकुम मुदखलन करीमा, अगर बड़े बड़े गुनाह उनसे तुम बच जाओगे तो छोटे हम खुद ही माफ कर देंगे और इज्जत के साथ में तुमको जन्नत में दाखिल कर देंगे। अल्लाह ने एक ज़ाब्ता बनाया है, वो ये है कि बड़े गुनाहों से तुम बचो, और बड़ा गुनाह उसको कहते हैं जिस पर कोई वईद आ जाए, और दीन की मेहनत सबसे ज्यादा महबूब न होने पर वईद है। तो मालूम हुआ कि अगर किसी के पास दीन की मेहनत सबसे ज्यादा महबूब नहीं है, अल्लाह और अल्लाह का रसूल और दीन की मेहनत ये सबसे ज्यादा महबूब नहीं है, तो इस पर वईद आई है। मतलब ये है कि ये बड़ा गुनाह है अगर किसी के दिल में ये बात नहीं है, उसमें मुब्तला है आदमी, उससे तौबा करने की जरूरत है। और तौबा करने के साथ साथ आदमी अमली तौर पर भी इक़दाम शुरू कर दे कि भाई दीन की मेहनत में हिस्सा लेने लगी। और हमें अपने एतबार से अगर देखा जाए तो दीन की मेहनत में हिस्सा लेने के वास्ते पूरी जान भी कम है, पूरा माल भी कम है। अल्लाह ताला जज़ाए खैर दे हमारे बड़ों को, ऐसा प्रोग्राम, ऐसी तरतीब दी कि ना दुनिया डिस्टर्ब होती, न बीवी बच्चे छूटते, न नौकरी छूटती, और न खुद अपनी जाती ख्वाहिशात पे कोई ज्यादा कारी ज़र्ब लगती। हमारी हिम्मत और बिसात के मुताबिक एक हल्की सी लाइन दे दी कि तुम इस पर चल पड़ो और चलते रहो, चल पड़ो और चलते रहो। तो जो चल पड़ा वो सही रास्ते पे चल पड़ा, और जो चलते रहा वो सही रास्ते से चलते ही रहा। और अगर कोई आदमी सही रास्ते से चलता ही रहा, रुका नहीं, तो कहाँ जाएगा? मंजिल आ जाएगी। और सही रास्ते की मंजिल क्या है? जन्नत है। जो गलत रास्ते पे चला, चलता ही रहा, रुका नहीं, तो मंजिल आ जाएगी। और गलत रास्ते की मंजिल क्या है? जहन्नम। एक आदमी दिल्ली के रास्ते पे चल पड़ा तो ज़ाहिर है कि चल पड़ा भाई, अब अगर रुक गया तो ज़ाहिर है कि मंजिल नहीं आएगी। लेकिन अगर चलता ही रहा तो दिल्ली आएगी नहीं आएगी, नहीं आने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। इसलिए दावत के काम करने में एक बात ये भी बताई जा रही है कि जो साथी काम करने वाले हैं वो काम करते रहे, जो वक्त देने वाले हैं वो वक्त देते रहे, बल्कि जैसे जैसे मंजिल करीब आ जाए वैसे वैसे आदमी की स्पीड बढ़ जाती है। मशहूर है कि घोड़ा अपने घर की तरफ रात में वापस जब होता है तो कैसा तेज तेज वापस होता है, जाते वक्त वापस नहीं होता। तो अगर मंजिल करीब आ रही है तो आदमी की रफ्तार जो है वो बढ़ जानी चाहिए। इसलिए फरमाते कुर्बानी को अपनी बढ़ाओ, कुर्बानी में इजाफा करो, कुर्बानी को अपनी बढ़ाओ। भाई पुरानों का मशवरा है, तो पुरानों के मशवरे में तो बड़े लोग यही बात बताते हैं, उन्हीं की बात को नकल किया जा रहा है कि भाई हर बड़े ये फरमा रहे हैं कि जो हमारी कुर्बानी की सतह है उसमें इजाफा करो, कुर्बानी की जो मिकदार है उसमें इजाफा करो। मेहनत के ज़ाहिर है कि जितना काम करने वाले हैं अपने अपने हल्के के, उनको कुर्बानी में इजाफा करने पर ही काम काबू में आता। हमारे शेख फरमाया करते थे कि अगर शेख सुन्नत के साथ नफिल पढ़ता है तो फिर मुरीद सुन्नत पढ़ता है, और अगर शेख सुन्नत पढ़ के फर्ज पढ़ के सुन्नत पढ़ के चला जाता है तो मुरीद फर्ज पढ़ के वापस हो जाता है। अब अगर काम करने वाला नुसरत भी कर रहा है, जमातों के साथ में भी वक्त लगा रहा है, तकाज़ों को भी ओढ़ रहा है, इज्तिमात में भी शिरकत कर रहा है, मशवरे में भी शिरकत कर रहा है, अपना वक्त भी लगा रहा है, तो फिर दूसरे जो लोग होते हैं आपके साथ चलने वाले वो अपना वक्त लगाते रहते खाली। और अगर हमने कुर्बानी के अंदर सुस्ती की तो दूसरा और पीछे हो जाता, और ये नहीं देखता कि इन्होंने पहले कितनी मेहनत की थी, वो किसी को नजर नहीं आता।
ہوتا یہ ہے کہ ہمارے پرانے کام کرنے والوں کی ناقدری نئےوں سے اس بنیاد پر ہوتی ہے کہ ان نئےوں کی نظر پرانوں کے پرانے وقت کی نہیں ہوتی. اگر پرانوں کے پرانے وقت پر نظر پڑے نئےوں کی تو آپ اندازہ نہیں کر سکتے. آپ سوچ سکتے ہیں کہ ہمارے امیر محترم مولانا نعیم اللہ خان صاحب اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت فرمائے, وہ سائیکل پہ گشت کیا کرتے تھے حیدرآباد میں. سوچ بھی نہیں سکتے ہم لوگ. اور گشت بولے تو ایسی بھی گشت نہیں جیسے اپن محلے میں پھرتے, اور ہم تو پھرتے بھی نہیں, اللہ معاف کرے, ہم تو بہت اس معاملے میں اور بھی مقصر ہیں. ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ ہماری مغفرت فرمائے, معاف فرمائے اور ہمت عطا فرمائے. اور جو کرنے والے ساتھی ہیں ان کی وہ بھی آج کل اتنے وہ ہو گئے ہیں کہ ان کو بھی نہیں کام نہیں کیا جاتا. اور یہ جو ہمارے پرانے ہیں سائیکلوں پہ پھر رہے ہیں, کہاں سے کہاں پھر رہے ہیں, فلک نما سے لے کے بوئن پلی کو گشت ہو رہی, سائیکل پہ ہو رہی, فلک نما سے بوئن پلی کو گشت ہو رہی. ایک مرتبہ امیر محترم اپنا ذاتی قصہ مجھے سنا رہے تھے ایسے بیٹھے بیٹھے کہ میں ملک پیٹ سے ایک مرتبہ سائیکل سے آ رہا تھا اور تھک گیا تھا, گشت اجتماع سے فارغ ہو کے, مشورے سے فارغ ہو کے, گشتوں سے فارغ ہو کے, ملاقاتوں سے فارغ ہو کے, سائیکل پہ بارش ہو رہی ہے اور چڑھاؤں پہ چڑھاؤ مار لیتے آ رہا ہوں. تو بتا رہے تھے کہ یہ آصف نگر کے چوراستے کے بعد ابھی گھر آگے ہے, آصف نگر کے چوراستے کے پاس آگے تھک گیا اور ایک چبوترے پہ بیٹھ گیا, رک کے کہنے لگا اللہ میاں اب تو اسکوٹر دلائی دو آپ. کہنے لگے کیا قبولیت کی گھڑی تھی, اس کے دوسرے مہینے میں اسکوٹر آ گئی میرے پاس. یہ بتا رہے تھے اسکوٹر آنے کا قصہ سنا رہے تھے کہ میرے پاس پہلے اسکوٹر کیسا آئی. اب ہم اندازہ کر سکتے ہیں, ہم لوگ یہ کرتے ہیں کہ نئے کام کرنے والے پرانوں کے پرانے وقت کو نہیں دیکھتے, اب اس وقت کو دیکھتے ہیں جب کہ ان کے کٹوریاں مار کھا گئے, گھٹنے مار کھا گئے, چلنے ہاتھ نہیں ہو رہا, پھرنے ہاتھ نہیں ہوتا. اب جتنا ہو سکتا تھا اتنا انہوں نے کر دیا. مشوروں میں آتے ہیں, مشورے دے دیتے ہیں, لوگوں کی سرپرستی کر لیتے ہیں, اپنے تجربات سے فائدہ اٹھا دیتے ہیں. ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم بھی اتنا ہی کرنا ہے. شاید میرے دوستوں ہم بھی اتنا ہی کریں گے تو کیسے کام آگے بڑھے گا. اسی لیے جو ہمت والے ہیں, پرانے کام کرنے والے ہیں, ان سے بھی یہ درخواست کی جاتی ہے کہ ہمارے اوقات کی ترتیب میرے دوستوں ویسے ہی بدستور رہے جیسے پہلے ہوا کرتی تھی. اور علماء نے یہ فرمایا کہ پہلے اگر تم ذوق شوق سے کرتے تھے تو تمہارا ذوق شوق کا بھی اس میں حصہ تھا. اب اگر تم کرو گے تو صرف اللہ کی رضا ہی کا اس میں حصہ ہوگا, اب زیادہ ثواب ہوگا. کیونکہ نئے نئے عمل کے اندر ہر آدمی کو شوق ہوتا ہے اور شوق میں کچھ کر ڈالتا ہے آدمی. پرانے عمل کے اندر شوق نہیں ہوتا آدمی کو, تو خالی آدمی کو اللہ کی بندگی میں کرنا پڑتا ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پہلے مزہ آتا تھا اب نہیں آ رہا, پہلے ہم اللہ کے محبوب تھے اب نہیں ہے. شاید لوگ ناواقفیت کی علامت ہے یہ. پہلے فن میں کوئی بھی کام کرو مزہ آتا ہے, بعد میں اتنا مزہ نہیں آتا, اس میں اتنی دلچسپی باقی نہیں رہتی ہے. ہمارے استاد محترم اس کی مثال دیا کرتے تھے کہ نئی شادی پرانی شادی کو سوچا کرو. نئی شادی میں جو ذوق شوق اور میاں بیوی کی طرف جو لپک رہتی ہے اور ہر وقت جو دھیان رہتا ہے دلہن کا, وہ پرانی میں رہتا کیا. مگر محبت اس سے کم نہیں ہوتی, نہ ذمہ داری کم ہوتی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے نظام ایسے رکھا کہ ابتدا میں شوق ہوتا ہے, شوق میں کچھ آدمی کر ڈالتا ہے. اصل کام وہ ہے کہ شوق نہ ہونے کے وقت میں نفس کی مخالفت کر کے کرنے والا ہو. تو جو پرانے کام کرنے والے ساتھی ہیں, کام کے مشورے کی بنیاد یہی ہے کہ ہمارے حوصلے بڑھے, ہماری ہمتیں بلند ہوں اور ہم نفس کی مخالفت کر کے ہمت کرنے والے ہوں. اور ہم نے تو کام کی برکتوں کو دیکھ لیا, اس کے اثرات کو دیکھا ہے, اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو تائید غیبی ہوتی ہے اس کو دیکھا ہے, جو نصرت شامل حال ہوتی ہے اس کو دیکھا ہے, کیسے اللہ پاک کام بناتے ہیں اس کو دیکھا ہے. تو اس لیے میرے دوستو 4 مہینے اگر ہمارے لگے ہوئے ہوں اور دوسری مرتبہ 4 مہینے لگ جائے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں, اور لگنا ہی چاہیے. جس نے ایک مرتبہ 4 مہینے اللہ کے راستے کا مزہ لوٹ لیا اور دیکھ لیا کہ واقعتاً کتنا قلبی سکون ہوتا ہے, کیسے سنتوں کی طرح طبیعت چلتی ہے, کیسے دعاؤں کے اندر لطف آتا ہے, دعاؤں کے اندر لطف, ذکر کرنے کے اندر شوق, اور اللہ کے رسول کی باتیں کرنے کے اندر مزہ, آخرت کے تذکروں کے اندر آنسو, ایسا محسوس ہوتا. آخر تیسرے چلنے میں کیسا مزہ آنا شروع ہوتا, یا تو اس وجہ سے کہ بھائی کچھ روحانیت آ جاتی, یا اس وجہ سے کہ بیوی بچے چھوٹ کے بہت دن ہو جاتے, کچھ بھی ہو. بہرحال ایک روحانیت آ کے آدمی پر رقت بھی طاری ہوتی, لطف بھی آتا, اور جناب دعا میں بھی دل لگتا, اور قرآن پاک کی تلاوت میں بھی دل لگ رہا, نماز پڑھنے میں بھی دل لگ رہا. ایک مرتبہ جب آدمی 4 مہینے اللہ کے راستے کی لذت دیکھ چکا ہے تو اس لیے میرے دوستوں ہمت کر کے جلدی کرنا چاہیے. ایک مرتبہ میں نے نظام الدین کے بزرگوں میں سے کسی سے سنا, فرما دیتے کہ جس کا پہلا وقت مقبول ہو گیا اس کی علامت یہ ہے کہ اس کو جلدی دوسرا وقت لگانے کی توفیق ہو جائے. حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ملفوظ یاد آیا, وہ فرماتے ہیں کہ جس کو اللہ نے فجر کی نماز کی توفیق دی, علامت ہے کہ اس کی عشاء کی نماز مقبول ہو گئی. اور جس کو ظہر کی نماز کی توفیق دی, یہ علامت ہے کہ اس کی فجر کی نماز مقبول ہو گئی. کیونکہ اگر فجر مردود ہو جاتی تو پھر ظہر میں آنے نہیں دیتے ہو, اگر عشاء مردود ہو جاتی تو فجر میں آنے نہیں دیتے ہو. وہ آنے دیتے ہیں تو یہ آدمی آ سکتا ہے, اگر وہ نہ بلائے تو آدمی نہیں آ سکتا, وہ ہمت نہ دے, وہ توفیق نہ دے تو نہیں ہو سکتا. اگر ہمارا پچھلا وقت مقبول ہو گیا, اس کی علامت دیکھنا ہے, تو اگلے وقت کی توفیق کی بات ہے کہ جلدی سے کس کو توفیق ہو جاتی ہے. اس لیے میرے دوستو اللہ تعالیٰ نے اس کا بڑا فائدہ, بڑا ثواب رکھا ہے. موقع ہی موقع ہے کہ ساری دنیا میں اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے اور ساری دنیا میں حضور والے طریقے عام ہو جائے, اور تھوڑی سی محنت آدمی اپنی سطح پر کرتا ہے اور دنیا میں ہونے والے کام میں اس کا حصہ ہو جاتا ہے. ایسے ہی شد بد چھوٹے چھوٹے کاموں سے اللہ تعالیٰ نے ایسے آج نظارے دکھا دیے کہ پوری دنیا میں کام ہونے لگا, پوری
دنیا میں کام اسی نہج پر، اسی سطح پر، اسی اجتماعیت کے ساتھ میں، انہی بزرگوں کی سرپرستی میں ایک سرکل کے ساتھ پوری دنیا میں کام ہونے لگا۔ آخر یہی کام کرنے والے ساتھی تھے جن کی یہ اثرات اللہ نے دنیا میں دکھا دیے، خود ان کو بھی پتا نہیں کہ ہمارے اثرات کہاں کہاں پر ہیں، اور دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ دین کا کام ان سے چلا رہا ہے، اور ان کی قبروں میں برابر اس کا اکاؤنٹ پہنچ رہا ہے، قبر میں ثواب برابر ہے، بے حساب نمازوں کا ثواب، بے حساب روزوں کا ثواب، بے حساب زکات کا ثواب، ایسا زیادہ مقدار میں اللہ نے پہنچا دیا۔ ہمارے لیے بھی ذخیرے کی ضرورت ہے، ہم بھی محتاج ہیں میرے دوستو، سرمایہ ہمارے پاس بھی نہیں ہے، توشہ ہمارے پاس بھی نہیں ہے، راستہ ہمارا بھی لمبا ہے، تیاری ہم نے بھی کچھ نہیں کی ہے، زندگی ہماری کتنی ہے نہیں معلوم، بہت مختصر سے وقت کے واسطے آدمی آیا ہوا ہے، جس کو جو وقت ملا وہ مختصر ہے، اور یہ بھی نہیں معلوم کہ کتنا ملا۔ آدمی سمجھتا ہے کہ میں اچھا خاصا ہوں، اور پھر ایک روز کے اندر پتا چلتا ہے کہ اس کا تو انتقال ہو گیا، تو موت، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، موت سر پر کھڑی ہوئی ہے، کس کی موت کب آ جائے نہیں معلوم ہے، توشہ ہمارے پاس بہت تھوڑا ہے، راستہ بڑا لمبا ہے۔ یہ ذخیرہ آخرت ہے کہ اللہ کے راستے میں نکل کر دین کی محنت کرے تاکہ دین ہماری زندگیوں کے اندر آ جائے، اور اللہ کے راستے میں نکل کر دین کی محنت کی جائے تاکہ دین دنیا کے اندر عام ہو جائے، اور سارے مسلمان دین کی اس محنت پر کھڑے ہو جائیں، اور ہر مسلمان میں دین کی محنت کا شوق پیدا ہو جائے، اور ہر مسلمان کو دین کے لیے جان مال لگانے کا جذبہ آ جائے، وہ جان کو لگا کے بھی خوش ہو رہا ہو، وہ مال کو لگا کے بھی خوش ہو رہا ہو، وہ سمجھے کہ جو مال میرا اللہ کے دین کے لیے لگ گیا اس سے بڑی میری سعادت کچھ نہیں، اور جو وقت اور جان میری اللہ کے دین کے لیے لگ گئی اس سے بڑی میری سعادت کچھ نہیں۔ حضرت صحابہ کی زندگی کو اپنے سامنے رکھے، بزرگان دین کی زندگی کو اپنے سامنے رکھے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا تو نمونہ ہے کہ صحابہ نے کس طرح اپنی زندگیاں لٹا دی، اور کیسے اللہ کے دین کے لیے اپنے آپ کو وقف کر دیا، اور کیسے جان مال کو لٹا کر خوش ہو گئے جب جان لٹ جاتی اور خون دشمن کا مار لگ جاتا اور خون کے فوارے چھوٹ جاتے اور جان کا نکلنا یقینی ہو جاتا تو ان کی زبان سے نکل پڑتا فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ ایسی جگہ مار لگتا جو عام طور پر جان جانے کے لیے لگا کرتا ہے، زیادہ زخم کاری لگتا، ان کی زبان سے نکل جاتا فزت ورب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ مر رہے ہیں، کامیابی کی کیا بات تھی؟ کامیابی کی بات یہ ہے کہ اللہ کے لیے زندگی ہے، اللہ کے نام پہ مرنا کنفرم ہو گیا۔ زندہ اگر رہتے ہیں تو اس میں ڈاؤٹ تھا کہ پتہ نہیں اللہ کے نام پہ موت آتی ہے کہ نہیں آتی اور کیسے حالات رہتے ہیں، جان لگ گئی اللہ کے نام پہ تو فزت ورب الکعبہ کی سزا لگ گئی، مال لگ گیا اللہ کے نام پہ تو فزت ورب الکعبہ کی سزا لگ جاتی تھی۔ ایسے ہی جذبہ میرے دوستوں ہمارے اندر آ جائے، ایسے ہی شوق ہمارے اندر آ جائے، اور یہ ہر آدمی کا ذوق اور شوق ہو کہ دنیا کے کونے کونے میں پہنچ کر اللہ کی بڑائی کو سنایا جائے گا، اور دنیا کے کونے کونے میں پہنچ کر دین کی محنت کی جائے گی، اور آج اللہ نے اپنے فضل سے اس کے اثرات بھی دکھا دیے، تو سب کریں گے میرے دوستوں انشاءاللہ، ہمت کے ساتھ اور حوصلے کے ساتھ۔ اللہ مسبب الاسباب ہے، اللہ پر نظر کرنا اور اپنے آپ کو محنت کے لیے آگے بڑھانا۔ جو آدمی محنت کے لیے اپنے آپ کو آگے بڑھاتا ہے، اللہ تعالیٰ شانہ اپنے کرم کا مظاہرہ فرماتے ہیں، ایسے اسباب بنتے ہیں کہ آدمی کو اس کا اندازہ بھی نہیں ہوتا۔ اللہ نے خود فرمایا کہ ہم ایسی جگہ سے اس کو دیتے ہیں کہ اس کو گمان بھی نہیں ہوتا، ایسی ایسی شکلیں بنتی ہیں آدمی کی، اور ایسے برکتیں ہوتی ہیں کاروبار میں۔ کتنے پرانے تبلیغ والے جو انتہائی بے حیثیت کے تھے معاشی اعتبار سے، آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحت کے اعتبار سے بھی، معاش کے اعتبار سے بھی، گھر بار کے اعتبار سے بھی کیسی کیسی برکتیں دی ہیں۔ یہ اللہ ہی کا فضل تو ہے، اللہ کا فضل ہے یہ کہ چھوٹی موٹی شدت دوڑ دھوپ پر اس کو قبول فرما کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ چیزیں دے دی۔ اور بڑی بات یہ ہے کہ سرکار کی دعا ہے میرے دوست، جس کو سرکار کی دعا چاہیے وہ دین کی محنت میں لگ جائے۔ حضور نے فرمایا نذر اللہ عمران سمع مقالتی، اللہ تعالیٰ سرسبز و شاداب رکھے، تر و تازہ رکھے اس بندے کو جو میری باتوں کو سنے اور ان کو محفوظ رکھے اور ان کی تبلیغ کر دے، وحفظها واداها كما سمعها، اور ان کی تبلیغ کر دے جیسا کہ اس کو سنا۔ اللہ اس کو تر و تازہ اور سرسبز و شاداب رکھے، سرکار کی دعا ہے۔ جتنے ہر زمانے کے اللہ والے ہیں وہ دین کی محنت کرنے والوں کو دعا دیتے ہیں، آج کے جو اللہ والے ہیں وہ دین کی محنت کرنے والوں کو دعا دیتے ہیں، اور دین کی محنت کرنے والوں کے دعا لینے کی ایک شکل یہ ہے کہ آپ جا کے کہیں کہ دعا کر دیجیے، اور ایک یہ ہے کہ ان کے تہجد میں اور ان کے رات کے آہوں کے اندر جو دل سے ان سے دعائیں نکل رہی ہیں اس میں آپ کا شعر ہو جائے۔ بتاؤ کس کو آپ پسند کریں گے، کس کو ہم پسند کرنا چاہیے؟ اس کو پسند کریں کہ ان کے دل سے جو دعائیں نکلتی ہیں وہ ہمیں ملے، چونکہ وہ براہ راست اللہ تبارک و تعالیٰ کے در کو کھٹکھٹا دینے والی ہے۔ بہتر سزا ہے مظلومہ کے ہنگامے دعا کردن، اجابت از در حق بہر استقبال میں آئے۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے قبولیت اتر پڑتی ہے دعا اوپر جانے سے پہلے۔ یعنی کیا بزرگوں نے کہ اللہ والے وہ ہوتے ہیں کہ ان کی دعاؤں کو قبول کرنے کے واسطے قبولیت اوپر آتی ہے نیچے، دعا اوپر جانے سے پہلے پہلے۔ اور جو دین کی محنت کرتا ہے ان کو لگتی ہے، اور جو دین کی محنت نہیں کرتا اس کو نہ اس کی دعا لگتی نہ اللہ والوں کی دعا لگتی کہ اگر تمہارے مقبول بندے بھی دعائیں دیں گے پھر بھی نہیں لگی۔ تو یہ مبارک راستہ تو میرے دوستو اللہ کی مدد کے لینے کا ہے، اللہ والوں کی دعاؤں میں شرکت کا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے آدمی کو لگ جاتی ہے، اور جس کو سرکار کی دعا لگ گئی بتاؤ کتنی برکت اس کی زندگی میں آئے گی، کیسے وہ پنپ جائے گا۔ اس لیے نظر ہماری اللہ پر ہو، اللہ مسبب الاسباب ہے، اللہ کرنے والے ہے، اور ہماری جو محنت ہے اس میں فتنہ تو مارنا پڑے گا، نفس کی مخالفت تو کرنی پڑے گی۔ ظاہر ہے کہ راحت کا کام تو ہے نہیں ہے، دین کی دعوت کا کام ایسے ہی کام ہوتا ہے، تو اس میں تو محنت ہی کی ترغیب دی جائے گی، مجاہدے کی ترغیب دی جائے گی۔ اس لیے حوصلہ اور ہمت کرو اور
माशाल्लाह काम करने वाले साथी हैं। मेरे दोस्तों 4-4 महीने के वास्ते अल्लाह के रास्ते में जाने के नाम लिखाओ, इरादे करो, अल्लाह पाक इस नाम लिखाने पर भी सवाब देगा। और फिर सिर्फ नाम लिखा के छोड़ मत दो, बल्कि नाम लिखाने के साथ साथ पूरी कोशिश, पूरी दुआ और पूरे असबाब का इख्तियार करना कि जैसे कुरान पाक में फरमाया गया कि अगर तुमने निकलने का इरादा किया तो तैयारी भी तो करो, उसके बाद कोई उज़्र पेश आ जाता है तो देखा जाएगा, लेकिन अगर उज़्र पेश नहीं आता तो हिम्मत करके अल्लाह के रास्ते में निकलो। तो सब तैयार हो इंशाअल्लाह। लिखो, अल्लाह जज़ाए खैर दे, अल्लाह तबारक व तआला पे भरोसा करके नाम लिखो।